الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدہ: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: انه يكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. رواه الامام مسلم والامام ابو داود والامام الترمذي رحمهم الله. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. متفق علیہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ علم ہے کہ آج مجھے ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن عنوان جو میری گفتگو کا ہے وہ ہے ختم نبوت کے 2 مفہوم اور امت کے فرائض منصبی. مجھے اس موضوع پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، متفق علیہ. پورے 1400 برس کے دوران، اور جملہ مسالک، میں لفظ مسلک کا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر عام فہم لفظ استعمال کیا جائے تو تمام فرقوں، جو بھی مسلمان فرقے ہیں، ان کے نزدیک اجماعی عقیدہ ہے ختم نبوت. یہ بات اتنی ظاہر و باہر ہے، معلوم ہے، معروف ہے، مشہور ہے، اس پر مزید مقصد کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اس کا ایک پہلو جو میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرا دوں، وہ یہ ہے کہ اس امت کی پوری تاریخ میں
صرف یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر اجتماعی تکفیر ہوئی ہے۔ انفرادی تکفیر، کسی شخص کو کافر قرار دے دینا اس کے کسی فعل پر، کسی قول پر، کسی عمل پر، یہ انفرادی مسئلہ اور ہے، بالکل مختلف شے ہے۔ اجتماعی تکفیر اگر ہوئی ہے تو صرف اس مسلک پر ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر ہوئی ہے، ورنہ آج تک تکفیر کا مسئلہ مسلمانوں میں اجتماعی سطح پر تقریباً ناپید رہا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ تلخ جو ہمارے درمیان اختلافات رہے وہ شیعہ سنی کے ہیں، لیکن اس میں بھی کبھی بھی تکفیر کے اوپر اجماع نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں کی ایک تحریک نے یقیناً کافر کافر شیعہ کافر اس کا نعرہ بلند کیا اور بہت زور شور سے کیا، لیکن جس کا نام ہے کہ امت کا جمع ہو جانا کسی موضوع پر، قدیم ترین اختلاف، تلخ ترین اختلاف جو ہے وہ تو شیعہ اور سنی کا ہے، لیکن تکفیر کا معاملہ نہیں ہو۔ صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے ختم نبوت کا، کہ اس مہر کو جس نے توڑا ہے اس کی تکفیر پر اجماع ہوا۔ اور یہ ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ معاملہ یا تو امت کی تاریخ کے بالکل آغاز میں ہوا ہے یا یہ بالکل اختتامی دور ہے۔ میرے نزدیک یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اختتامی دور ہے، اگرچہ میری ایک تازہ تصنیف جو شائع ہوئی ہے اس پر ایک صاحب نے بڑا عمدہ فقرہ چست کیا۔ بعض اوقات تنقید بھی کسی انداز میں کی جاتی ہے اور اگر اس میں اس حسن ہو تو جس پر تنقید کی جاتی ہے اسے بھی اچھی لگتی ہے۔ میری کتاب جو چھپی موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس پر ایک صاحب نے جو ہمارے ہاں کے بہت بڑے سول آفیسر ہیں، ریٹائرڈ ہیں، صاحب تصنیف بھی ہیں، انہوں نے ایک فقرہ چست کیا، بڑا پیارا فقرہ تھا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا ہے۔ تو واقعہ یہ کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ معاملہ بالکل قریب آیا ہوا ہے، دنیا کا خاتمہ زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی احوال ہیں اور جو بھی خبریں دی گئی ہیں اور خبروں کے دینے والے محمد الرسول اللہ ہے وہو صادق المصدوق، ان سے یہی نظر آتا ہے۔ بہرحال اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا اس وقت کہ یہ جو امت کی تاریخ کا آخری دور ہے، یا تو اس میں یہ فتنے اٹھے اور یا بالکل آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے دوران اور آپ کے انتقال کے فوراً بعد مدعیان نبوت کھڑے ہوئے۔ درمیان کی ہماری تاریخ تقریباً اس سے خالی ہے، امت کی پوری تاریخ نبوت کا دعویٰ، کسی نے مجدد کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کوئی اور اس قسم کے دعوی کر دیے، وہ اور ہیں۔ ہندوستان ہی میں مہدی جون پوری گزرے ہیں، انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی بنا پر تکفیر نہیں ہوتی۔ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجدد ہونے کا یا اپنے کسی بڑے اونچے روحانی مقام کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسے تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے، کیونکہ اس کے بنا پر کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ جو اسے مانے وہ مسلمان، جو نہیں مانے وہ کافر۔ نبوت وہ شے ہے کہ جو مان لے وہ ایک طرف، جو نہیں مانا وہ دوسری طرف، وہ تو ایک گویا کہ ایک حد فاصل ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ نمبر ایک، ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ رہا، تمام مسالک و فرق کا مجمع علیہ عقیدہ ہے۔ نمبر دو، امت کی تاریخ میں تکفیر اگر اجتماعی سطح پر ہوئی ہے تو صرف اس مسئلے کی بنیاد پر ہوئی ہے، کسی کو امت سے منقطع قرار دیا گیا ہے تو صرف اس مسئلے کی بنیاد پر، ورنہ یہ کہ اور کسی اختلاف کی بنیاد پر کسی شخص کو کافر قرار دے دینا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ کسی فرقے کو، گروہ کو، جماعت کو کہیں بھی تکفیر کا مسئلہ ہمارے ہاں اجتماعی شکل میں نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے عرض کی کہ یہ امت کا آخری دور ہے، اس کے حوالے سے ذرا وہ جو احادیث اس زمانے میں نے کافی عام کی ہے اور بہت سے حضرات کو تو شاید اب یاد بھی ہو کہ امت کی تاریخ کا پہلا حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا تھا اور آخری حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا ہونا ہے۔ ابھی وہ شروع نہیں ہوا ہے لیکن وہ ہونا ہے، جیسے کہ حضور نے خبر دی۔ پہلا دور دور نبوت ہے، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ کا، تیسرا دور
ظالم ملوکیت کا، چوتھا غلامی والی ملوکیت کا، اور پانچواں پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا جو دور آنے والا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس ختم نبوت کی مہر کے توڑنے کا معاملہ یا تو اس پہلے دور کے ساتھ اور اس سے متصلاً قبل بھی، اس لیے کہ خود حضور کی اپنی زندگی میں مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے اس دوسرے دور کے آنے سے بھی قبل جو ہے یہ مدعیان نبوت جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ درمیانی تاریخ جو ہے وہ تقریباً اس سے خالی ہے۔ اب جو اصل میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، بات ایک ہی ہے، اس کے دو پہلو کہہ لیجئے، دو مفہوم کہہ لیجئے، دو ایسپیکٹس کہہ لیجئے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اردو زبان میں بھی لفظ ختم کے دو استعمالات ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے، پنجابی میں کہا گیا، کوئی شخص کہے گا دانے مک گئے، کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے۔ ختم کا ایک مفہوم یہ ہے، اور ختم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے میں نے کام ختم کر لیا، میں نے اسکول کا کام ختم کر لیا، اس کے معنی کام مکمل کر لیا۔ دو مفہوم ہوئے، ایک ہے انقطاع کہ کوئی شے تھی اور اب نہیں ہے، اس کا وجود منقطع ہو گیا، پہلے وہ تھی اس کا وجود تھا، اب وہ نہیں ہے اس کا وجود منقطع ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شے اپنے درجہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اصل میں پہلا جو یہ مفہوم ہے اس کا چونکہ اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ فقہی اور قانونی ہے کہ اگر کسی بھی درجے میں بعد میں کسی کو نبی مانا جائے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی اس کی تصدیق کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فقہی اور قانونی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اس پر تو ہمارے علماء کرام نے جیسا کہ ان کا فرض تھا، فرض منصبی تھا، اس کا حق ادا کیا ہے، اس کے اوپر دلائل جمع کیے ہیں، اس کے لیے کتاب و سنت سے جتنے دلائل ہو سکتے ہیں انہیں مرتب کیا ہے، منضبط کیا ہے، مدون کیا ہے، پھر اس کو خوب واضح کیا ہے، عام کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کو کوئی اور شخص جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں حرف آخر ہے کہ نبوت حضور پر ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، حضرت ثوبان سے روایت ہے، یہ ثوبان بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں، ان ثوبان مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے آج ہی محسوس ہو رہا تھا کہ دور آخر سے متعلق بہت سی احادیث حضرت ثوبان سے مروی ہیں۔ بہرحال مختلف صحابہ کا بھی اپنے اپنے ذوق تھے، سوالات جو ہے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے، آپ کا اپنا ایک ذہن ہے، آپ ایک ہی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، استاد ایک ہی ہے، لیکن ایک شاگرد کوئی خاص قسم کے سوال کرتا ہے، دوسرا شاگرد کسی اور قسم کے سوال کرتا ہے۔ وہ ان شاگردوں کی اپنی مزاج، اپنی استاد طبع، اپنی ذہن جو ہے اس کی جو بھی سطح ہے اس کے اعتبار سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی درجے تھے، ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بھی درجے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف صحابہ سے آپ کو مختلف قسم کی احادیث اس اعتبار سے ملتی ہیں۔ مثلا ایک صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، میں زیادہ تر فتنوں اور شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ اب یہ بھی گویا کہ ایک صحابی خود اپنا ایک مزاج بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثوبان کو بعد کے آنے والے حالات سے کوئی خصوصی دلچسپی تھی۔ وہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، سکیڑ دیا، حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یہ بات سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے اس طرح سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔
اب یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت ثوبان سے اسی طرح کی یہ حدیث ہے، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، جن میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ زوم رکھے گا، خیال کرے گا، دعویٰ کرے گا، مغالطے میں ہوگا۔ زوم کا لفظ عام طور پر آتا ہے مغالطے میں، کسی شخص کو اپنے بارے میں بڑا مغالطہ ہے، بڑے زوم میں ہے۔ یہ زوم کا لفظ اردو میں بھی تقریباً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، فرق صرف یہ کہ ہم زوم کہتے ہیں، عربی میں اصل میں لفظ زعم ہے۔ تو یزعم کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، درا حال ہے کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیٹیگوریکل ہے، اور بہت سی احادیث ہیں، میں اس میں وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات کہ حضور آخری نبی ہے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور اس کے لیے دلائل، اس کی احادیث، اس کے ضمن میں تمام اقوال، امت کا اجماع، اس سب کو علماء امت نے میں سمجھتا ہوں کہ کما حقہ مرتب کر دیا، مدلل کر دیا، منقح کر دیا، مدون کر دیا، کھول دیا، واضح کر دیا، عام کر دیا۔ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کوئی ایسا فینومینن تھا کہ جو جیسے ہموار طریقے سے چلا آ رہا تھا سلسلہ، ایک جگہ آ کے ختم ہو گیا۔ کوئی باؤنڈری وال ہے، ایک جیسی اونچی ہے، 4 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، چلی آ رہی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ ایک ختم کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک یہ دیوار تھی، یہاں سے آگے نہیں ہے۔ یہ بڑا مغالطہ آمیز تصور ہے۔ اصل تصور کیا ہے؟ نبوت نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ عروج و کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ ان دونوں تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تصور پر بعض عقلی استدلالات اور عقلی اعتراضات وارد ہو جاتے ہیں، اور وہی ہے کہ جنہوں نے بھی ختم نبوت کی مہر کو توڑا ہے انہوں نے اسے استعمال کیا ہے اور عام لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ کچھ تو ہوتی ہے بات، آخر سوچئے کوئی تو بات تھی کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں سر ظفر اللہ خان جیسے اشخاص بھی تھے۔ مسلمانوں کا سا نام رکھنے والا تو ایک ہی سائنسدان ہے جو دنیا میں آج جس کا نام جانا جاتا ہے، جو نوبل پرائز ونرز کے اندر کسی درجے میں شامل ہوا ہے، وہ بھی قادیانی۔ ورلڈ بینک میں بڑے اونچے مقامات پر پہنچنے والا شخص، وہ بھی قادیانی، ایم ایم احمد، ڈاکٹر عبدالسلام۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کا جج بننے والا سر ظفر اللہ خان۔ کیا وجہ ہے؟ ان سب کی بات کیسے ماری گئی؟ کوئی تو بات ہے، وہ بات کیا ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اگر تصور رہے گا کہ جیسے کوئی شے ہموار چلی آ رہی تھی، آ کے ایک جگہ ختم ہو گئی، تو اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، جن کا توڑ اگر ہو سکتا ہے تو وہ تکمیل نبوت اور رسالت کے تصور سے ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ ورنہ آپ سارا توڑ کریں گے محض نقل کی بنیاد پر، دیکھو جی حضور نے یہ فرمایا، دیکھو جی حدیث یہ ہے، اور وہ اس کی تعویل کرتے چلے جائیں گے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ تعویل ہے۔ ختم مہر کو کہتے ہیں، مہر وہ بھی ہوتی ہے جو کسی چیز کو ختم کر کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، ایک ختم وہ بھی ہے ڈاکخانے کی مہر لگتی رہتی ہے، کسی شے کی اوتھینٹیکیشن کے لیے بھی مہر لگتی ہے، تو مہر کے تو دونوں معنی ہیں۔ لہذا ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب جو بھی نبوت ہوگی وہ حضور کی مہر ثبت ہوگی اس پر، وہ ذلی نبوت، بروزی نبوت، وہ جو بھی ہے، وہ ذیلی نبوت، اس کے 100 طرح کے انہوں نے وہ اس کی تعویلات کر کے، اور جو عقلی چیزیں تھیں وہ چونکہ برقرار تھیں، ان کا توڑ ہے اس دوسرے پہلو میں کہ نبوت ایسے نہیں ہے کہ ہموار طریقے سے نبوت اور رسالت چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ اس پر جو عقلی اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ نبوت رحمت تھی، رحمت خداوندی ختم کیسے ہو سکتی؟ نبوت رحمت تھی۔ نمبر 2، نبوت انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟
بلکہ انسان تو آج شاید دنیا کے کسی ایک بر اعظم میں جتنے ہیں پوری دنیا میں اس وقت اتنے نہیں تھے. آج کی آبادی جو ہے انسانوں کی. تو اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ تھا تو لوگ تو ختم نہیں ہوئے، انسان تو موجود ہیں، ابھی اور بھی پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں، تو نبوت کیسے ختم ہوگی؟ یہ ہے اصل وہ منطقی استدلال. اس کی بنیاد پر اجرائے وحی کا فلسفہ تراشا گیا. وحی جاری ہے، وحی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہی نعمت ہے، وہی ہدایت ہے. تو وہی ایک ہدایت، ایک نعمت، اس کا ختم ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور وہ لوگوں کے لیے درکار ہے، لوگوں کی ضرورت تھی. کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی، کوئی مشغلہ تو نہیں تھا، کوئی کار عبث تو نہیں اللہ کر رہا تھا کہ پہلے وہ کار عبث جاری تھا اب ختم ہو گیا. اگر اس کی کوئی غرض تھی، کوئی غایت تھی، کوئی ضرورت تھی، کوئی افادیت تھی، کوئی اہمیت تھی تو اعلیٰ حال ہی برقرار ہے. کیا ضلالت ختم ہو گئی؟ ایک طرف شیطان اور اس کی قوت اور اس کی ذریت سلبی و مانوی، اسے تو چھوٹ ہے قیامت تک کے لیے، اور ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ ہے اصل چیزیں جس سے کہ وہ زمین ہموار ہوتی ہے، کہ جس کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اب وہ تعویلات کا، وہ جو اقبال نے کہا کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. پنجابی مسلمان کے بارے میں خاص طور پر، ارے خود پنجابی تھے. چلیے شاید یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری کر لیتے ہو کہ میں پنجابی نہیں، میں تو کشمیری ہوں. لیکن پنجابی مسلمان کی جو شان انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. بہرحال یہ جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اس کا توڑ اصل میں اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم اصل یہ ہے کہ نبوت و رسالت ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ عروج و کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی. اس سے ان سارے عقلی اشکالات، اعتراضات کا کامل توڑ ہوتا ہے. اور جب تک یہ سامنے نہیں ہوگا در حقیقت اس مسئلے کا سد باب ممکن نہیں ہے. یہ جو تکمیل کا معاملہ ہے، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ میں سنا چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. اس حدیث کو بدقسمتی سے بہت کم عام کیا گیا ہے، حالانکہ حدیث ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے. حدیث کے الفاظ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے ان کی مثال کا مثل رجل ایسی ہے جیسے ایک شخص تھا، بنا بنیانن، اس نے ایک عمارت بنائی، تعمیر کی، فاحسنہ واجملہ، نہایت خوبصورت اور نہایت عمدہ، یعنی یوں سمجھیے عالی شان عمارت بھی اور اس پر آرکیٹیکچرل ٹچز اور بیوٹی، ہر شے جو ہے اس کی مکمل. احسنہ واجملہ، اس کے اندر تزیین، آرائش، تجمیل، تحسین سب جو ہے اس نے بدرجہ کمال کر لیا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہا، سوائے یہ کہ اس کے ایک کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کا خلا تھا، وہ رہ گیا، وہ خلا ہے. فجعل الناس یطوفون بہ، اب لوگ اس عمارت کا چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، شاندار عمارت ہے، بڑی اس کی تعریف کرتے تھے. وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور بڑی ہی اس کی تعریف کرتے تھے، بہت عمدہ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، هَلَّا بُنِيَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ خلا کیوں چھوڑ دیا گیا، اتنی محنت کی ہے محنت کرنے والے نے، اتنی خوبصورتی کی، یہ خلا جو ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا. قال فانا اللبنۃ، میں ہوں وہ اینٹ، وانا خاتم النبیین، اور میں ہوں وہ کہ جس نے اس نبوت کی تکمیل کر دی ہے. عمارت مکمل ہو گئی، اس عمارت میں ایک خلا تھا، اس عمارت میں ایک اینٹ جو ہے اس کا رکھنا باقی تھا. اس اینٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے جس سے کہ اب یہ عمارت پورے طور پر تکمیل پذیر ہو گئی. یہ ہے در حقیقت وہ تکمیل رسالت کا. ویسے تو حدیث کے اعتبار سے تو یہ مفہوم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کو آپ ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے، اس لیے کہ اس مفہوم کو سمجھنے ہی سے دو باتیں سمجھ میں آئیں گی. نمبر ایک یہ کہ حضور کی جو فضیلت ہے زمرہ انبیاء میں،
اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی اسی حدیث کی اسی کی بنیاد پر، تکمیل والے مسئلے کی بنیاد سے ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ورنہ آپ سوچئے، نبی آئے، 1.25 لاکھ آئے، ان میں سے ایک نبی حضور بھی تھے، تو کون سی فضیلت ہوئی؟ بلکہ اگر برا نہ مانے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہوئے میں جھجکتا ہوں۔ کوئی زنجیر ہے، اس کی پہلی کڑی بھی ہوگی، پھر اس میں اور 1000 کڑیاں ہیں، 1.25 لاکھ کڑیاں، ایک آخری بھی کڑی ہے، کیا فرق واقع ہوا؟ بلکہ شاید یہ کہا جا سکے کہ پہلی کڑی کی فضیلت ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی، جہاں اگر ختم ہو گئی اس میں فضیلت کی بات تو کوئی نہ ہوئی۔ ایک واقعہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ آخری کڑی ہے، اس کے بعد کوئی کڑی نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت کا پہلو کون سا ہوا؟ اور اگر وہ کوئی شے خیر کی تھی تو شروع کرنے والی کڑی جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہوئی، جہاں سے خیر شروع ہوا، جہاں کہ خیر ختم ہو گیا اس کے اندر تو فضیلت کی کوئی پہلو نہیں۔ جبکہ فضیلت کا پہلو اس میں ہے کہ نبوت و رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی۔ یہ فضیلت اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو فضیلت نبوی کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو عقلی اعتراضات و استدلالات ہیں ان سب کا توڑ اگر ہے تو وہ اس فضیلت والے پہلو سے اور اس تکمیلی پہلو کے سمجھنے سے ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ اسی لیے میں نے اب آپ کو جو آیات مزید سنائی، پہلی آیت جو تھی وہ تو خاتم النبیین کے حوالے سے ختم نبوت کے موضوع پر جب بھی تقریر کی جائے گی وہ سورہ احزاب کی وہ آیت لا محالہ اس کا حوالہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کے موضوع پر ہر تقریر کا عنوان یہی آیت بنے گی، پھر کچھ احادیث آ جائیں گے۔ اور یہ چونکہ پہلو وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں حق ادا کر چکے علماء کرام، لہذا اس کے ضمن میں کچھ مزید کہنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں نے جو 2 آیات اور کوٹ کی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس میں 2 الفاظ نوٹ کیجئے، اکمال، اتمام۔ یہ 2 الفاظ حضور کی بعثت کے ساتھ، یہ 2 الفاظ آپ کو خاص طور پر چپکے ہوئے ملیں گے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا اکمال کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ یہ ذرا 2 الفاظ کے جوڑے ذرا ذہن میں جما لیجئے، اکمال اور تکمیل۔ اردو میں اکمال استعمال زیادہ نہیں ہوتا ہے، تکمیل استعمال ہوتا ہے۔ تکمیل ہو گئی، تکمیل پا گیا کام، تکمیل، اس چیز کی تکمیل ہو گئی۔ اکمال کا لفظ اردو میں مستعمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اتمام کا لفظ اردو میں مستعمل ہے، تتمیم نہیں ہے۔ لیکن عربی کے لحاظ سے دونوں یہ 4 الفاظ جوڑ لیجئے اپنے ذہن میں، اکمال تکمیل، اتمام تتمیم۔ اتممت علیکم نعمتی اتمام ہے، اور حضور کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں۔ اتمام و تتمیم، اکمال و تکمیل، یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 الفاظ اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر ٹانک لیجئے کہ اس سے در حقیقت حضور کی وہ جو ختم نبوت کی یہ تکمیلی شان ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں نے آج ہی پہلی مرتبہ موجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، گمان میرے دل میں تھا بہت عرصے سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ میرے اصل موضوعات یہ نہیں ہیں۔ میرے اصل موضوعات آپ کے علم میں کچھ اور ہیں، اقامت دین کی جد و جہد، اسلامی انقلاب کی جد و جہد، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بلانا، اس کا طریقہ کار واضح کرنا، یہ جو ہے میرے لیے یہ میرے مین ٹاپکس میں سے نہیں ہے۔ بہت مرتبہ دل میں خیال آیا کہ جس طریقے سے حضور کے لیے لفظ رسول آیا ہے، رسول ہو، شاید اس انداز میں کسی دوسرے رسول کے لیے یہ لفظ نہیں آیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یہ گمان ہوتا تھا، لیکن یہ کہ مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ میں اس کی تحقیق کروں۔ میرا ذہن تو ادھر منتقل ہوا تھا اصل میں علامہ اقبال کے اس شعر سے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔
اب اس شعر کا میں اس وقت وضاحت نہیں کروں گا، جو حضرات بھی اسے سمجھتے ہیں بس اس کا حوالہ صرف نوٹ کر لیں۔ عبد اور ہے، عبدہ یہ اور شے ہے، اگرچہ یہاں اس شعر میں یہ مفہوم کچھ اور ہے، مضمون کچھ اور ہے، لیکن لفظی مناسبت سے رسول ہونا اور ہے، رسولہ یہ کچھ مختلف سی شے ہے۔ آج میں نے تحقیق کر لی 84 مرتبہ قرآن مجید میں رسولہ رسولہ رسول ہی آیا ہے، ایک مرتبہ بھی حضور کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا۔ رسولنا 2 مرتبہ حضور کے لیے آیا، 4 مرتبہ۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے، رسولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا، ان آمنوا بی و برسولی، ایک ایکسیپشن ہے۔ لیکن 90 مرتبہ کے استعمالات میں اگر ایک ایکسیپشن ہے تو انگریزی کا تو قاعدہ یہ ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول۔ میرا اصول ثابت ہو گیا کہ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ رسول سب ہے، رسول کا تمام و کمال اطلاق صرف محمد پر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نقلاً ثابت کیا کہ قرآن مجید میں اس ترکیب کے ساتھ رسولہ یہ حالت نسبی ہے، رسولہ یہ حالت رفعی ہے، رسولہ یہ حالت جری ہے، ان تینوں شکلوں میں یہ لفظ حضور کے سوا پورے قرآن میں کسی رسول کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اس کو پھر بھی میں کوئی دلیل نہیں کہہ رہا، جب رسول اور بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی رسول تھے، حضرت موسیٰ بھی رسول تھے، حضرت نوح بھی رسول تھے، حضرت ہود بھی رسول تھے، رسول تو سبھی تھے۔ لیکن کوئی بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس انداز میں اس سے جو چیز اخذ کرتا ہوں، اس کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں ذوقی دلیل ہے۔ یہ میں اپنے ذوق کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ اللہ کی رسالت کا مصداق کامل و اتم محمد الرسول اللہ ہے۔ فلسٹ کنوٹیشن آف دس ورڈ، اس کی جامع ترین، کامل ترین اس کا مفہوم پورا ہوتا ہے صرف محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی میں ذرا آپ کے سامنے ایک اور اعتبار سے بھی بات رکھ دوں۔ ہمارے ہاں مختلف رسولوں کی نسبتوں کے لیے بھی مختلف الفاظ مستعمل ہیں۔ آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، چل کرتے جائیے، نجی اللہ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ نسبت رسالت اپنے نقطہ عروج و تکمیل اور کمال کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں۔ یہ تو پھر میں عرض کروں گا کہ میرے نزدیک تو چونکہ ایک انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ذوق کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ تو اسے اہمیت دیتا ہے، لیکن میں اسے کوئی قطعی دلیل نہیں کہہ رہا۔ لیکن اصل میں اب جو دلیل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ پورے منطقی تجزیے کے ساتھ لانا چاہتا ہوں کہ رسالت و نبوت دونوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نقطہ عروج اور کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ دیکھیے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس روئے ارضی پر قافلہ آدمیت جب شروع ہوا ہے حضرت آدم سے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت دونوں نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے۔ آدم پہلے انسان بھی ہیں اور آدم پہلے نبی بھی ہیں، دونوں قافلوں کا سفر بیک وقت شروع ہوا۔ لگ بھگ 6000 برس 8000 برس جتنا بھی حضرت آدم اور حضور کے درمیان فصل ہو، یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ کوئی لاکھوں کروڑوں برس کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو بایولوجی میں گفتگو ہوتی ہے ملینز آف ایئرز اور بلینز آف ایئرز کی، وہ در حقیقت ہومو سیپینز کے حوالے سے ہے، انسان آدم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے نہیں ہے۔ آدم، اب یہ مسئلہ اس وقت جو ہے، یہ اس وقت میں اس کی وضاحت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ میرے موضوعات میں سے ہے، اس پر میرے کیسز بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس، یا تو یہ کہ
بائبل ہے، تورات ہے، تورات میں انبیاء کی تاریخ جو ہے کرونالوجیکل آرڈر میں ہے، زمانی ترتیب کے ساتھ ہے، یا پھر جو بھی دنیا کے شواہد ہیں، تاریخ کے جو دوسرے سورسز ہیں اس کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت آدم آج سے 8,000 نہیں تو میکسیمم 10,000 برس قبل کی شخصیت ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو 8,500 برس تک یا 6,500 برس تک دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلے، نبوت آدمیت، آدمیوں ہی میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہی آ رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ چارٹر دے کر بھیجا گیا حضرت آدم کو علیہ السلام دنیا میں، اب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے، جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف ہے۔ آتی رہی نبوت، اگرچہ رسول پہلے ہم مانتے ہیں کہ حضرت نوح ہے، نبی پہلے حضرت آدم، حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین حضرت شیس اور حضرت ادریس۔ حضرت شیس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہسٹری آف دی پروفٹس کے اعتبار سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے تورات کی طرف، کہ اس لیے کہ زمانی تاریخ کے ساتھ جو تاریخ جو ہے بیان ہوئی ہے وہ وہاں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس ترتیب کے ساتھ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کیا ہے، حوالے دیے ہیں اور ترتیب بھی مختلف ہوتی ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے ہے اور حضرت ابراہیم کا بعد میں ہو رہا، کہ کچھ جگہوں پر جو ہے آپ کو ایک ترتیب بھی ملے گی، حضرت نوح، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، پھر حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ، اور پھر محمد رسول اللہ۔ عام طور پر آپ کو جو ہے یہ ترتیب ملتی ہے، اور یہ ترتیب جو ہے یہ زمانی ترتیب ہے، لیکن اس میں بھی پوری تاریخ تو مکمل نہیں ہوتی۔ کم سے کم قرآن مجید میں 28-29 انبیاء کے نام ہیں، اور ان کی زمانی جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کی اس طریقے سے ترتیب موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف۔ بہرحال یہ جو ایک عرصے تک قافلہ نبوت اور قافلہ آدمیت ساتھ ساتھ چلتے رہے، ایک جگہ آ کر قافلہ نبوت کا رک گیا، جس کو میں نے کہا ہے کہ وہ ارتقاء کے مراحل طے کر کے تکمیل کو پہنچ کر ختم ہوا۔ یہ ارتقاء 3 اعتبارات سے ہوا ہے، اور ان تینوں اعتبارات سے تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت کے 3 پہلوؤں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ پہلا ارتقاء ہوا ہے مادی علوم میں۔ آج یہ بہت ایکسپلوژن ہوا ہے، ہمارے جو فزیکل سائنسز ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن بہرحال شروع تو ہو گیا تھا یہ سفر۔ پہلے کہیں آدم کے کسی 2 بیٹوں نے یا پوتوں نے یا پڑ پوتوں نے 2 پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری کوئی برآمد ہو گئی ہوگی تو وہ بڑے موجد شمار ہوئے ہوں گے، صاحب آگ ایجاد کر لی انہوں نے، اتنی بڑی ایجاد۔ پھر کہیں اس کے بعد اور ایجادیں ہوئی، ہوتے ہوتے یہ پچھلے 200 برس جو ہے یہ بہت ایکسپلوژن ہے سائنس کا۔ لیکن یہ جو ہے ارتقاء جو اب بھی جاری ہے، اس ارتقاء کے ساتھ تکمیل رسالت کا کون سا پہلو متعلق ہے؟ حضور سے پہلے تمام رسول صرف علاقائی یا قومی رسول تھے، کل نوع انسانی کے لیے صرف ایک رسول ہے جو مبعوث ہوئے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ سے پہلے فزیکلی امپاسبل تھا کہ کسی ایک نبی کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچ جائے، امپاسبل۔ ذرائع رسل و رسائل نہیں ہے، کمیونیکیشنز نہیں ہے، دنیا بہت بڑی تھی، اب جو دنیا سکڑ کر بڑی چھوٹی سی ہو گئی ہے، ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے۔ 1400 برس قبل بھی جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، بہرحال یہ فاصلے اتنے کم ہو چکے تھے، کمیونیکیشنز اتنے ڈیولپ ہو چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا پہلے حضور سے، یعنی حضرت مسیح سے بھی 300 برس قبل جو ہے وہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چل کر دریائے بیاس تک تو پہنچ گیا تھا 300 BC میں۔ ان سے بھی پہلے نہ معلوم وہ اٹیلا وغیرہ جو چلا ہے منگولیا سے تو ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فاصلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک آتے آتے اب یہ دنیا مینز آف کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ایک عالمی رسالت، بین الانسانی یا بین الاقوامی رسالت جو ہے، اس اعتبار سے اب دنیا قابل ہو گئی ہے کہ اس رسول کو بھیج دیا جائے جو پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ نقطہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نوٹ کرتے ہی ہوں گے۔
تمام رسولوں کا ذکر ہوگا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا. إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، صرف محمد الرسول اللہ ہے جن کے بارے میں قرآن صراحت کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. واحد رسول ہیں اللہ کے، ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قوم یا قوم یا قوم. قرآن مجید پڑھ لیجئے سارا. حضور کی دعوت آتی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا ایھا الناس، ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں. اس میں صرف ایک گھپلا ڈال دیا ہے، اور وہ گھپلا ڈالا ہے سینٹ پال نے. قرآن کی صراحت بھی ہے کہ حضرت مسیح تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے. سورہ آل عمران میں سری الفاظ ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، اور انجیل میں الفاظ موجود ہیں حضرت مسیح کے، میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. صراحت. بلکہ غیر اسرائیلیوں تک دعوت پہنچانے سے آپ نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے. جو الفاظ آتے ہیں بائبل میں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، وہ صحیح الفاظ نقل نہیں ہوئے. وہ صحیح الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مسیح نے اس درجے شدت اختیار کی ہوگی. آپ نے جب روکا ہے کہ غیر اسرائیلیوں تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، جب اپنے حواریین کو اب دعوت کے لیے آپ بھیج رہے ہیں، جاؤ اب بڑا پیارا ہے وہ وعظ، اس کے مختلف پہلو ہیں. تم نے مفت پایا ہے، مفت تقسیم کرو. یعنی میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں لی، تم سے کوئی فیس نہیں لی، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے، پڑھایا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تم نے مفت پایا ہے، مفت تقسیم کرو. جاؤ پہنچاؤ اس کلمے کو اور اس بات کو. لیکن غیر اسرائیل کے نہ جانا، کوئی انسان اپنے بچوں کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا. بائبل کے الفاظ تو یہ ہے. میرے نزدیک ان الفاظ کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے، لیکن یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت مسیح نے روکا ہے کہ تبلیغ جو ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی تبلیغ وہ صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے، وہ غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے. اور میرے لیے ظاہر بات اور آپ کے لیے نص قطعی قرآن ہے. یہ جبریل تو چونکہ انجیل جو ہے چونکہ کورابوریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ، اس کی تصدیق کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، تو اس لیے دلیل ہے. ورنہ میرے اور آپ کے لیے نص قطعی قرآن کے رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے درمیان یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی نبی اور ہے ہی نہیں. اس کو فترت اولا کہتے ہیں. حضرت مسیح اور حضور کے درمیان 6 صدیاں ہیں، فترت اولا، اور پھر حضور کی نبوت، اور پھر نبوت کا خاتمہ. تو اس دوران میں گویا کہ آخری اگر کوئی انسان ہو سکتے تھے تو وہ تو حضرت مسیح تھے، جن کی کہ بعثت جو ہے وہ عالمی سطح پر یا بین الاقوامی یا بین الانسانی سطح پر ہوتی. لیکن قرآن اور انجیل دونوں کی نصوص اس کے اوپر قطعی طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ ان کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہوئی. یہ سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے اور جینٹائلز میں یا غیر بنی اسرائیل کے اندر اس کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس سے روک دیا. بہرحال یہ تو تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ گیا. اصل بات جو نوٹ کرنے کی تھی وہ کیا ہے کہ یہ جو ختم نبوت اور ختم رسالت کا پہلو ہے، تکمیل رسالت کا، کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، جبکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسل اپنی اپنی قوموں یا اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھیجے گئے. اس کا تعلق ہے ارتقاء انسانی کے اس پہلو سے کہ یہ ذرائع جو ہیں رسل و رسائل،
مینز آف کمیونیکیشنز کی ڈیولپمنٹ جب ہو گئی اس قابل کہ ایک رسول کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے، تبھی ظاہر بات ہے کہ عقلی اور منطقی طور پر ایک عالمی نبوت و رسالت کی بعثت ہونی چاہیے تھی۔ اب دوسرا پہلو لیجئے، اور اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں نے اس سے پہلی آیت بھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، سورہ صف کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اس آیت کا اس وقت جو ہے میری اس گفتگو سے تعلق صرف اتنا اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہی اتمام کا لفظ آ گیا یہاں بھی۔ حضور کی بعثت کے ساتھ جو میں نے کہا ہے کہ اکمال و تکمیل اور اتمام و تتمیم، یہ جو تصورات ہیں ان کو ذہن کے اندر ہمیشہ قائم رکھیں۔ تو یہاں بھی فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ اب اگلی آیت ہے جو قرآن مجید میں 3 دفعہ آیت کا یہ حصہ بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 2 جگہ پر ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ صف اور سورہ توبہ میں، اور ایک جگہ سورہ فتح میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لیکن ہوا سے لے کر اور دین ہی کل ہی تک کوئی فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں میں رسولہ یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ یہاں رسولہ اس رسول کامل کے مفہوم میں، اور اس کے ساتھ ذہن میں ٹانک لیجئے کہ اس کا پہلا مظہر کیا ہے، پوری نوع انسانی کے لیے رسول۔ اب یہ کہ 2 چیزیں دے کر آپ بھیجے گئے، بالہدی و دین الحق۔ ایک آپ کو الہدی دی گئی، الہدی ہدایت، لیکن الہدی اور ہدن اس میں جو فرق ہے اسے نوٹ کر لیجئے۔ انگریزی میں آپ کہیں گے اے بک اور دی بک، کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ اے مین، دی مین، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہدن نکرہ ہے، ہدایت۔ الہدی، اب یہ الف لام یا تو حصر کر رہا ہے، اور اس میں بھی سمجھیے وہ اتمام اور تکمیل، ہدایت کاملہ القرآن، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کامل ہو گئی۔ اب اس کو سمجھیے، نوع انسانی کا ارتقاء ایک میں نے عرض کیا کہ وہ ہوا ہے خالص مادی سطح پر، جس سے تعلق ہے ذرائع رسل و رسائل، مینز آف کمیونیکیشن کا، جس کے بنا پر رسالت جو ہے قومی رسالت اور علاقائی رسالت سے بڑھ کر عالمی رسالت بن گئی۔ دوسرا تعلق ہے ہدایت کا۔ یہ ہدن کا لفظ آیا تھا جب حضرت آدم کو چارٹر دیا گیا، جاؤ اب سنبھالو دنیا کی خلافت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہی لفظ آتا تورات کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، یا ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہی لفظ آیا انجیل کے بارے میں، فیہ ہدی و نور، سورہ مائدہ میں ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہ ہدن جو ہے ارتقاء پا کر تدریجی مراحل طے کر کے الہدی کی شکل میں کامل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، یہ جو بھی فلسفے کا طالب علم ہے اور ہسٹری آف فلسفی سے جس کو کوئی شغف ہے وہ جانتا ہے، تاریخ انسانی کے 1200 برس، سب سے پہلے مجھ سے یہ بات کہی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا تھا، جو بات میں کہہ رہا ہوں ادھر تو میرا ذہن منتقل ہوا، ان کا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ تاریخ انسانی کے 600 برس جو ہیں وہ بہت فکری اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ 1200 برس، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک جو فلسافیکل تھاٹ ہے انسان کا،
جو انسان کا فلسفیانہ فکر ہے وہ سارے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا ان 1200 برس میں. انسان ذہناً میچور ہو گیا تھا. سارے فلسفے ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے، سارے مذہب ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے. اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے. جو فلسفے آج نئے نئے ناموں سے آتے ہیں، ایگزسٹانشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور فلانا ازم اور فلانا ازم اور ایٹمزم اور امپیریسزم وغیرہ، سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ فلسفے پرانے ہیں، صرف نئی بوتلوں میں نئے لیبلز کے ساتھ پرانی شرابیں ہیں. وہ دعوے سے کہتے تھے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک یہ سارے فلسفے آ چکے. گویا کہ انٹلیکچولی انسان میچور ہوا ہے ان 1200 سالوں میں. یہی بات پروفیسر شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا. مجھے تو سب سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بتائی تھی. جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے فوراً کہا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے. 610 میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جب انسان بحیثیت انسان فلسفیانہ سوچ جو سوچ سکتا تھا سوچ چکا، تب یہ آخری کتاب الہدیٰ نازل ہوئی ہے. اور تب وہ وحی نازل ہوئی ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہے وہ انسان کا انٹلیکچول ارتقاء. ایک تھا فزیکل سائنسز کا، مینز آف کمیونیکیشن کا ارتقاء. وہ ارتقاء تو اب بھی جاری ہے. فلسافیکل تھاٹ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. جہاں جا چکا. آگے تو ظاہر بات ہے کہ عالم غیب کے معاملات ہیں. موت کے پرے جھانک کر تو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا. پیدائش سے قبل کے واقعات کو اب کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا، کہاں تھے ہم. عالم ارواح جو ہے وہ ہمارے سائنس کی جو بھی انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں ان کے اندر نہیں آتا. لہذا جو تم ہو سکتا تھا انسان کا عالم غیب کے بارے میں اور میٹا فزکس کے بارے میں جو کوئی انسان سوچ سکتا تھا سوچ چکا ہے. ساری ترقی اس کے بعد جو ہو رہی ہے فزکس کے میدان میں ہو رہی ہے، فزیکل سائنسز کے میدان میں ہو رہی ہے. میٹا فزکس میں تو قافلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. بلکہ حضور سے بھی کئی سو برس قبل کے 2 افراد ہیں جن کے نام سے 2 فلسفے چلتے ہیں. ریئلزم، امپیریسزم، لاجیکل پازیٹیوزم، جو بھی آپ کا میٹیریلزم، یہ سب ارسطو کی اولاد ہے. اور آئیڈیالزم جو بھی اس کے حوالے سے آپ مختلف نام لے لیں وہ سب افلاطون کی اولاد ہے. اس کے سوا کوئی ہے نہیں. 2 ہی تو فلسفے دنیا میں، آئیڈیالزم میں اور ریئلزم. اور وہ دونوں بھی حضور سے پیشتر کے ہیں. افلاطون بھی آپ سے پیشتر کا ہے اور ارسطو بھی آپ سے پیشتر کا ہے. اس حوالے سے وہ ہدن جو ہے تدریجاً، اب یہ تدریجاً کیوں ترقی ہوئی اس کو نوٹ کر لیجئے. معاذ اللہ آپ کہیں یہ سمجھ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ترقی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید جو ہے علم قدیم ہے اس کا، یہ تو اس لوح محفوظ کے اندر ہے. یہ در حقیقت ارتقاء ہوا ہے ان طالب علموں کے ذہن کے اندر ارتقاء ہوا جنہیں سکھانا ہے. سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کا پرائمری میں پڑھ رہا ہے، آپ پی ایچ ڈی استاد بھی رکھ دیجئے، آخر وہ کیا پڑھا سکے گا وہ پی ایچ ڈی؟ اپنا فہم، اپنا فکر، اپنا فلسفہ تو نہیں انڈیل سکتا اس بچے کے ذہن میں. بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پڑھانا ہوگا. جب تک نوع انسانی بحیثیت مجموعی ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت میں تھی، اس وقت تک اس سے وہ ٹوٹل گائیڈنس نہیں دی جا سکتی تھی، حکمت نہیں پڑھائی جا سکتی تھی. ہاں احکام دیے جا سکتے تھے. بچے کو بھی آپ یہ کہہ سکتے دیکھو ادھر مت جانا، دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آ جائیں گے، لیکن یہ کیوں نہیں کرنا یہ آپ اسے نہیں سمجھا سکتے. یہ ضرور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، یہ آپ نہیں اسے سمجھا سکتے. لہذا یہی بین ہی ترتیب ہے. تورات نازل ہوئی ہے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ، کمانڈمنٹس. ابھی انسان عہد طفولیت میں ہے. یہ کرو یہ مت کرو، یہ لازم ہے یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے یہ واجب ہے، بس خلاص. کیوں ہے یہ ابھی تم نہیں سمجھ سکتے. یہی وجہ دیکھیے ان 1200 برسوں جو میں نے گنوائے ہیں پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے بھی اور پروفیسر شریف صاحب کے حوالے سے بھی، اس کے وسط میں حضرت مسیح ہیں.
یہی وجہ ہے کہ قرآن انجیل کو حکمت کہتا ہے، تورات کو صرف کتاب کہتا ہے۔ تورات اول انجیل، کتاب اول حکمت اول تورات اول انجیل، سورہ آل عمران میں۔ حکمت انجیل میں احکام نہیں ہے، حکمت۔ وَجِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَہ، حضرت مسیح کے الفاظ قرآن میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا۔ گویا کہ وہ احکام جو دے دیے گئے تھے ان کی کچھ حکمت کی تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو ڈپارٹنگ سرمن ہے حضرت مسیح کا، وہ لاسٹ سپر کے موقع پر جو باتیں کہی ہیں، اس میں یہ پیارا جملہ بھی ہے، مجھے ابھی تم لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، میرے بعد جب وہ فارقلیت آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ You are not mature enough up till now کہ کل حکمت تمہیں دے دی جائے، اور یہ حکمت وہ ہے جس کو قرآن میں کہا گیا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حضور کی تعلیم اور تربیت کے ضمن میں جو 4 الفاظ آتے ہیں ان میں ٹاپ کا لفظ جو ہے 3 جگہ پر حکمت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی طریقے سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمہ، قرآن مجید کتاب، احکام اور حکمت، ان سب کا مجموعہ۔ ہدن، ہدایت، الہدا کی شکل میں قرآن مجید میں آئی۔ اب اس کے ساتھ جو ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ ہے اس سارے جو عقلی اعتراضات وارد میں نے شروع میں کیے تھے اس کا توڑ۔ آپ اس مسئلے پر غور کیجئے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی؟ اگر اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس کے اندر تحریف ممکن تھی؟ انجیل اللہ کی کتاب تھی، اگر اللہ ذمہ لے لیتا کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کانورسلی آئیے، اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا قرآن مجید کی حفاظت کا تو کیا اس میں تحریف ہم کر کے نہ چھوڑ دیتے کبھی کی؟ کیا پیچھے رہ جاتے ہم یہودیوں سے یا عیسائیوں سے؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ترجموں میں تحریف ہوئی ہے، مفاہیم میں تحریف ہوئی ہے، مدلولات میں تحریف ہوئی ہے، کس چیز میں تحریف نہیں ہوئی؟ صرف ایک شے محفوظ ہے، وہ متن ہے۔ اس بڑی ہی تلخ حدیث میں بھی اسی کا ذکر آیا ہے، ایک حدیث جو کہ آخری زمانے کے بارے میں، اور وہ آخری زمانہ اور کون سا ہوگا؟ میں تو بتمام و کمال سمجھتا ہوں کہ آج کا زمانہ ہے، لیکن لرزا دینے والی حدیث ہے۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ رسم ہے یہ، اور رسم متن ہے، اسکرپٹ، بس۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی، بہت لوگ ہوں گے، نمازی ہوں گے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آئیں گے، مسجدوں میں قالین ہوں گے، مسجدوں میں بڑے بڑے شینڈلیئرز ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی، پومپ اینڈ شو ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی۔ وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء جو ہوں گے وہ آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین لوگ ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے پاس سے فتنے برآمد ہوں گے، انہی میں گھس جائیں گے، فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا کام نہیں رہے گا۔ جھگڑے اٹھاؤ، فتنے اٹھاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنی اہمیت بناؤ۔ یہ کنٹروورسیز نہ ہو تو ہماری اہمیت کیسے ہو؟ یہ نور و بشر کا جھگڑا نہ ہو تو ہمیں کون پوچھے گا پھر؟
یہ آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اس کی بحث نہ ہو تو ہماری اہمیت کون سی رہ جائے گی؟ من عندہم تخرج الفتنہ، فتنے ان کے پاس سے برآمد ہوں گے، وفیہم تعود، انہی میں گھس جائیں گے۔ اس میں اس وقت جو حدیث میں، ویسے بڑی لرزانے ہماری حدیث ہے، لیکن اس وقت مجھے کوٹ کرنا تھا، قرآن میں سے اس کے رسم کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط۔ لیکن یہ بھی اس لیے بچ گیا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب دیکھیے ایک اعتراض میں وارد کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو کیا تورات اللہ نے نازل نہیں کی؟ اس جملے کا پہلا حصہ تو مشترک ہے، اپلیکیبل ہے تورات کو بھی، انجیل کو بھی، قرآن کو بھی برابر۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی اور ہدایت بھی ہے اور نور بھی تھا، نور بھی ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ماضی کا بھی اور حال کا بھی۔ تو انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، تو اس معاملے میں تو مشترک ہے، تورات بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ صرف قرآن کے لیے کیوں ہے، یہ کیوں میں سارے مسئلے کا حل ہے۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، وہ سب اس ہدایت خداوندی کے ارتقائی مراحل تھے، انٹرم پیریڈز کے لیے ہدایت نامے، عبوری دور کے لیے عبوری دستور بن رہا ہے، ابھی مستقل دستور بنے گا، عبوری دور ہے، عبوری دور کے لیے کچھ ہدایات ہیں، کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ اصل الہدیٰ جب آئے گی اس کو محفوظ رکھیں گے، حفاظت اسی کی ہونی چاہیے، ترجیح بلا مرجح نہیں ہو سکتی عقلاً اور منطق کے اعتبار سے، کسی کو کسی پر ترجیح ہو تو کوئی سبب ترجیح کا ہونا چاہیے۔ تورات کو نہیں دی حفاظت، اور میں اس کو ذرا اور عام فہم بنانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا، ہم بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اس کا ذمہ لیا کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہی تو الہدیٰ ہے، کامل ہے، ہدایت نامہ ہے، یہ مہیمن ہے، اس میں تورات کا بھی وہ جو ابدی حصہ ہے، اس کی تعلیمات کا ابدی پہلو وہ اس میں ہے، انجیل کی جو ابدی حکمت ہے وہ اس میں ہے، تمام کتابوں کی مہیمن ہے، جامع ہے، مکمم ہے، متمم ہے، مکمل ہے، تکمیل کرنے والی ہے، حفاظت کا اس کا ذمہ لیا۔ اور یہی در حقیقت سارا توڑ ہے اس پورے استدلال کا۔ اجرائے وحی کی اگر کوئی عقلی طور پر وہی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ذریعہ ہدایت تھی، صحیح ہے، اس کے جاری رہنے کے لیے عقلی دلیل اگر کوئی ہے تو صرف دو بن سکتی ہے، یا تو یہ مانا جائے کہ ہدایت قرآن میں کامل نہیں ہوئی تو سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کھڑکی کھلی رہنی چاہیے، ابھی تو کامل ہوئی نہیں، یا یہ مانیے کہ قرآن میں کامل تو ہو گئی تھی بٹ اٹ گاٹ لاسٹ، تحریف ہو گئی ہے۔ اب ہم تو نہیں جانتے کہ قرآن کا کتنا حصہ جینوئن ہے اور کتنا حصہ فیک ہے اور کتنا جو ہے فیبریکیٹڈ ہے، کتنے کے اندر تحریف ہو گئی ہے، تو وی نیڈ اے پروفٹ، وہی ہی تو پھر بتا سکتی ہے نا۔ جیسے قرآن نے آ کے بتایا کہ موسیٰ کی کتنی تعلیمات صحیح تھی اور کتنی تم نے غلط اس کی طرف منسوب کر دی، عیسیٰ کی کون کون سی باتیں صحیح ہیں، کون سی تم نے غلط اس کی طرف منسوب کر دی ہے، محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر وحی کے کیسے معلوم ہوتا؟ تو یا تو یہ مانا جائے کہ قرآن پر ہدایت قرآن میں مکمل ہوئی نہیں تو وحی کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے عقلاً اور منطقی طور پر، یا یہ مانا جائے کہ قرآن میں ہدایت کامل تو ہو گئی تھی، محفوظ نہیں رہی، تب اجرائے وحی کی کھڑکی کے کھلے رکھنے کا عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے امکان ہے، اور کوئی بھی قادیانی بھی ان دونوں میں سے کسی بات کا اقرار نہیں کرے گا۔ پھر وحی کائے کے لیے؟ پھر تو وہی کار عبث ہو گیا، اب کار عبث ہو گیا۔ دیکھیے دلیل میں نے الٹی ان کے اوپر ڈالی، اگر وہی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی تو بند کیوں ہو گئی؟ کار عبث تو نہیں تھا، ایک مقصد کے تحت تھا، لہذا اس کار عبث کو ختم تو نہیں ہونا چاہیے، وہ کار عبث نہیں، کار بامقصد تھا۔ اسی کا جواب یہ ہے کہ جب وہ وحی مکمل ہو چکی، ہدایت مکمل ہو چکی، اب اس کا اجرا جاری رہنا کار عبث ہے۔
لہذا ان دو کے سوا کوئی تیسرا احتمال نہیں. یا مانا جائے کہ ہدایت قرآن میں مکمل ہوئی ہی نہیں تھی، ابھی مزید کی ضرورت تھی، تو وہی کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. یا یہ مانا جائے کہ قرآن میں ہدایت کامل تو ہو گئی تھی لیکن پھر تحریف ہو گئی ہے، اب ہمیں صحیح معلوم نہیں ہو سکتا، لہذا کسی وحی کی کھڑکی ہی سے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جو شخص ان دو میں سے کسی بات کو نہ مانے، عقلاً اس کے لیے اب یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اب اجرائے وہی کار عبث ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کار عبث کرے. یہ ہے الہدا جس کی تکمیل ہوئی قرآن پر، اور اسی لیے علامہ اقبال نے بہترین تعبیر کی ہے، نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین. میں نے دو ہی الفاظ کی شرح کی ابھی تک. نبوت رحمت تھی لیکن رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے نبوت صرف محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت رحمت تھی لیکن عالمی نبوت صرف محمد کی ہے. اور اللہ کے پیغام آتے رہے آتے رہے آتے رہے. اما یاتینکم منی ہدن، یہ تو سلسلہ تھا، اس چارٹر کے ساتھ تو آدم بھیجے گئے، آتے رہے، لیکن نوع انسان را پیام آخری پیغام ہے یہ قرآن مجید، جس میں کہ الہدا ہدایت کامل ہو گئی. یعنی انسان کو جو فکری رہنمائی درکار ہے وہ قرآن میں مکمل ہو. اب آئیے تیسری چیز، تیسرا ارتقاء جو ہوا ہے نوع انسانی میں تاریخ انسانی کے دوران، وہ تمدن کا ارتقاء ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، کسی نے دو پتھر ایسے ہی ٹکر گئے ہوں، شاید آپس میں ٹکرا کر اس میں چنگاری نکلتی دیکھ لی تو وہ اس نے پھر ٹکرائے، نکل آئی تو وہ بہت بڑا موجود ہو گیا ہوگا اس زمانے کا، آگ جیسی شے ایجاد کر. ایسے ہی ایک زمانہ تھا کہ انسانی تمدن کیا تھا، غاروں میں لوگ رہ رہے ہیں. آم جو منار کا فون آئی سروے، اپنے غار کا میں مالک ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح. باقی نہ کوئی کارپوریشن ہے، نہ کوئی میونسپلٹی ہے، نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ کوئی پانی کا نظام ہے، نہ صفائی کا نظام ہے. اجتماعیت کا کوئی وجود نہیں تھا. پہلا سٹیپ آیا کہ قبائلی زندگی شروع ہوئی. اب ایک اجتماعیت ہے، قبیلہ ہے، شیخ قبیلہ ہے، یو ہیو ٹو اوبے ہم، اس کا حکم تو ماننا پڑے گا، پسند ہو یا نہ پسند ہو. تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس قبیلے کی رسم یہ ہے، ریت یہ ہے، تمہیں پوری کرنی ہے. بہرحال تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، وہ اپنی پسند ناپسند کو علیحدہ رکھو. You have to follow the rituals and customs of your tribe. اب یہ نظم بن گیا نا. اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ چند قبیلے ایک شہر میں آ کر آباد ہو گئے، سٹی سٹیٹس وجود میں آ گئیں. یہ دنیا میں دستور کا آغاز ہوا اس پر. قبیلے میں کسی دستور کی ضرورت ہی نہیں تھی. شیخ قبیلہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کا حکم مان رہے ہیں. وہی قاضی القضات بھی ہے، وہی حاکم بھی ہے، وہی سپہ سالار بھی ہے، ساری حیثیتیں اس کے اندر، وہی صدر بھی ہے، وہی وزیر اعظم بھی ہے، ہر شے وہی ہے، وہی سب کچھ ہے. لیکن اب اگر 4 قبیلے 5 قبیلے ایک شہر میں آباد ہو جائیں تو ہر قبیلے کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے، لیکن ان کے درمیان جو ہے انٹریکشن تو کسی اصول پر طے ہوگا نا. یہاں سے دستور کا آغاز ہوا. اور بڑی عجیب بات ہے یہ سیرت النبی کے حوالے سے، مکہ جو ہے وہ تمدن کے اعتبار سے پریمیٹو سٹیج پر تھا. 1 ٹرائب سٹی، ایک قبیلہ. مکے میں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف. چوتھا کوئی آدمی مکے میں نہیں رہ سکتا تھا. کسی قرشی کا حلیف بن جائیے، اس کی ضمانت پر آپ رہ سکتے ہیں. He will be responsible for you. تب رہ سکتے ورنہ نہیں. اسی لیے مکے میں ایک حکومت تھی باقاعدہ، ان کا دار الندوہ تھا، اس میں فیصلے ہوتے تھے. اس میں کئی مرتبہ ریزولوشن پیش ہوئے حضور کو قتل کرنے کے، اور فیل ہو گئے. اس لیے کہ ابو طالب جو ہے ڈٹے ہوئے حضور کی پشت پناہی پر. اینڈ ہی از ہیڈ آف ون آف دی کلینس، بنو ہاشم کے سردار ہیں. ریزولوشن کین ناٹ بی کیریڈ یونانیمسلی. وہ تو جب وہ فوت ہو گئے اب وہ ریزولوشن جو ہے یونانیمسلی کیریڈ ہو گیا. اسی لیے حضور کو طائف جانا پڑا. تو مکے کا نظام بڑا مستحکم تھا، ایک حکومت کا نظام تھا. وہاں عہدے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بہت ہی، جس کو سینسٹیو عہدہ کہنا چاہیے، وہ تھا.
قتل کے مقدمات میں خون بہا کا فیصلہ وہ کرتے تھے. فلاں شخص مقتول ہے، اتنے 100 اونٹ دینے پڑیں گے اس کے. ہی ڈیسائیڈڈ، یوزڈ ٹو ڈیسائیڈ. کسی کے پاس علم تھا، جنگ میں آئے گا تو وہ سپہ سالار ہوگا. کسی کے پاس کعبے کی کنجی تھی، وہ ساری ذمہ داری اس کے پاس ہے. کسی کے پاس سقایا تھا، زمزم سے پانی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا تھا. خزانہ تھا، وزیر خزانہ تھا ابو لہب، اور اس نے وہاں سے کوئی غزال زرعی چرا لیا تھا، اس لیے مشہور ہو گیا تھا چور. جیسے آپ کے ہاں کبھی ایک منسٹر جو ہے چینی چور مشہور ہو گئے تھے، صحیح یا غلط، اسی طرح وہ مشہور تھا ابو لہب کہ اس نے ایک ہرن تھا سونے کا بنا ہوا جو کہ کسی نے چڑھا دیا کعبے پر، وہ خزانے کے اندر تھا، کعبے کے خزانے اس نے چرا لیا وہاں سے. بہرحال مکہ جو ہے 1 ٹرائب سٹی تھا اور اس کا نظام بہت مستحکم تھا. مدینے میں 5 قبیلے آباد تھے، 3 یہودی اور 2 یمن سے آ کر آباد ہوئے. اوس اور خزرج یمنی ہیں اور 3 جو ہے یہ یہودی ہیں. یہاں جو تھی وہ ایک فیڈریشن سی تھی ان کے مابین، اس لیے کوئی لوز نظام تھا، کوئی حکومت ایک نہیں تھی. ہاں جب حضور تشریف لانے والے تھے اس وقت چونکہ بڑی طویل جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے مابین، لہذا اب انہیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کوئی مرکزی نظام ہو. عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. وہ تو حضور تشریف لے آئے اور اس کی وہ بادشاہی کے خواب جو ہے وہ بکھر کر رہ گئے. اسی لیے منافق اعظم وہی بن گیا پھر عبداللہ ابن ابی، خزرج کا سردار تھا. یہ ہے ایک 5 قبیلوں کا شہر، اور اس میں ایک عجیب بات طے تھی. اوسی اور خزرجی کے مابین 1 اور 3 کی نسبت تھی. اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا اسے دینا پڑے گا خون بہا، اور اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے گا تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ کفایت کر جائے گا. اب آپ سوچئے کہ اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ میرا خون اس خزرجی کی خون سے 3 گنا کم ہے، اس کی قیمت اس کی جان کی قیمت میری جان کی قیمت سے 3 گنا زیادہ ہے. لیکن اگر رہنا ہے تو ماننا پڑے گا، چھوٹا قبیلہ ہے، کمزور قبیلہ ہے. حضور نے بھی جب بنائے تھے 12 نقیب تو 3 اوس میں سے تھے، 9 خزرج میں سے تھے. جو بھی یعنی اس وقت کی جو آبجیکٹو کنڈیشنز تھیں ان کا پورا لحاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. 3 ان میں سے 12 نقباء میں سے 3 تھے اوس میں سے اور 9 خزرج میں سے تھے. 1 اور 3 کی نسبت قائم ہے. بہرحال یہ تھا ارتقاء کا اگلا مرحلہ، اور اس سے اگلا مرحلہ حضور کے زمانے تک جو پورا ہو چکا تھا وہ امپیریلزم، ملوکیت، بادشاہ، محل، سٹینڈنگ آرمیز. جزیرہ نماء عرب اس سے بچا ہوا تھا، لیکن عرب کے اوپر تاج اگر سمجھیے چوڑا سا تاج اگر تھا تو ان میں دونوں یہ امپیریلسٹ پاورز موجود تھیں. 2 سپر پاورز موجود تھیں، ایک روم اور ایک ایران. سلطنت کسریٰ، سلطنت روما. گویا کہ اب ایک نظام کی شکل بن چکی تھی. اس دور میں اب نوٹ کیجئے میرا جملہ، ایک لفظ سمجھ لیجئے. اس دور میں انسان کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اہم ضرورت ایک نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس. ورنہ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، کوئی قوم دوسری قوم کو دبا لے گی، کوئی حلقہ دوسرے حلقے کو دبا لے گا، کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر سوار ہو جائے گا، کوئی بیٹھے گا محل سجا کر اور عیش کرے گا، اور کوئی جو ہے جا کر محنت کرے گا اور وہ خون پسینہ کر کے جو ہے گندم اگائے گا. اس کے بچے کو پھر بھی شاید فاقے آ جائیں سال کے دوران، اور عیش کرے گا وہ کہ جو اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. نظام ٹیڑھا ہوا اور ساری مشین ٹیڑھی ہو جائے گی، سارا تمدن فاسد ہو جائے گا. اس دور میں انسان کی پہلی ضرورت، اشد ضرورت، اولین ضرورت اس سسٹم آف سوشل جسٹس. یہ ہے وہ نقطہ جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کی تو سمجھ ہی میں نہیں آتا. ان کے نزدیک، جیسے میں نے کل تقریر کی تھی، جیسے ہمارا سارا مذہبی جذبہ ابھرتا ہے تو وہ اور نماز کے اندر اور روزے کے اندر علم کی اہمیت ہے ہی نہیں لوگوں کے سامنے، یا پھر یہ کہ علم کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا، یہ سیکولر نالج ہے اور یہ مذہبی نالج ہے. وہ علم کی توحید ختم ہو چکی ہے، سنویت علم ہے ہمارے یہاں. اس پر تو خیر کل میں تقریر کر چکا ہوں. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ باقی مذہبی تصورات میں عبادات ہیں، یہ ہیں، یا اخلاقیات ہیں، یہ ہے. نظام عدل اجتماعی کی کوئی اہمیت سرے سے مذہبی لوگوں کے سامنے نہیں، جبکہ آج کے دور کی، جس دور کے فاتح ہیں محمد الرسول اللہ. نوٹ کر لیجئے، فاتح سے مراد عربی زبان میں افتتاح کرنے والا.
سورہ فاتحہ قرآن کی دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، افتتاحی سورت قرآن کی سورہ فاتحہ ہے۔ تو جس فتح یفتح کھولنا، افتتاح کرنا، اس دور کا افتتاح محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، جبکہ نظام اجتماعی جو ہے اس درجے مسلط ہو چکا ہے لوگوں پر کہ افراد کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تقریباً بے معنی ہو کر رہ گئی۔ جس کی سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دے دوں، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا ہے، آپ چاہتے ہیں اسے ٹھیک اسلامی تعلیم و تربیت دینا، آپ غلط کاموں سے بچانا کیسے بچائیں گے؟ انہی اسکولوں میں بھیجیں گے، انہی کالجوں میں بھیجیں گے۔ فرض کیجئے طے کر رہے تو نہیں بھیجتا میں اسکول میں، نہیں بھیجتا کالج میں، کہاں رکھیں گے؟ غار میں بند کریں گے۔ وہ گلی میں جائے گا تو ٹیلی ویژن دیکھ لے گا، گانوں کی آوازیں اس کی گلی میں سے نکلتے ہی جو ہے اس کے کان میں پڑیں گی۔ کیا کریں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ کس غار میں اس کو بند کر دیں؟ آپ بے بس ہیں۔ یو واش یور ہینڈز آف، بچے دیجئے اور حوالے کیجئے، وہ نظام کے حوالے ہے۔ وہ جو نظام تعلیم ہوگا بچہ وہی کچھ بنے گا۔ کوئی لاکھ میں ایک نکل جائے، کوئی ایکسیپشن ہو جائے، بچ جائے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ میکالے نے نظام بنایا تعلیم کا، اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے ذہنیتیں بدل کر رہ گئی۔ یہ تو نظم ہے، نظام ہے، اس نظام کے ساتھ وابستہ چیز ہے۔ انفرادیت تو سکڑ کر رہ گئی ہے، غریب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے چوائسز ہی نہیں ہیں۔ یو آر باؤنڈ، مقید ہے ہر شخص، جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کرو۔ یہ ہے اصل بات، اور بعثت محمدی کا نقطہ عروج یہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اس نظام کی تکمیل کر دی محمد الرسول اللہ پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ تیسرا پہلو ہے ارتقاء نبوت و رسالت کا۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت میں آ کر جو بات کامل ہو گئی ہے، مکمل نظام عدل اجتماعی، کمپلیٹ سسٹم آف سوشل جسٹس، بیلنسڈ ان ایوری ریسپیکٹ۔ تین ہی مسئلے ہیں جو بہت ہی کٹھن ہیں، لا ینحل ہیں، ذہن انسانی حل کرنے سے قاصر ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتا حل، ٹھوکریں کھاتا رہے گا دائیں بائیں، مشرق مغرب، افراط اور تفریط کے دھکوں کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا انسان کو۔ یہاں وہ مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر ہدایت خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو سائل کی حیثیت سے کھڑا کر دے۔ عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا کیا توازن ہو؟ اس میں تو اتنی سادہ بات ہے، عورت سوچے گی تو اپنی نفسیات کے اعتبار سے سوچ سکتی ہے، مرد کی نفسیات کے اعتبار سے سوچ ہی نہیں سکتی۔ ورچولی امپاسبل، فزیکلی امپاسبل۔ وہ تو عورت ہے۔ مرد سوچے گا وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، وہ عورت کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتا۔ کون دے سکتا ہے وہ نظام؟ سرمایہ دار ہے، مزدور ہے۔ سرمایہ دار تو خیر انتہائی سادگی سے کھا گیا، مزدور مات، لیکن مزدور کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو وہ کم نہیں کرتا۔ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ ان میں کیا توازن کیا ہو؟ سرمایہ اور محنت کا توازن کیا ہو؟ یا سود ہے اور اس نے پورا جو ہے جکڑ کر رکھ دیا نوع انسانی کو، یا پھر یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کا انکار کر کے انسان ادھر گیا تو دوسری انتہا کو پہنچ گئے۔ رست از یک بنتا افتاد بندے دیگر، بادشاہت سے نجات ملی، فیوڈل لارڈ سے نجات ملی، سرمایہ داروں سے نجات ملی، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے اندر پھنس گئے۔ نجات کہاں سے ملی؟ بادشاہ سے مل گئی، چلیے نجات جو ہے سرمایہ داروں سے مل گئی، فیوڈل سے مل گئی، لیکن پارٹی ڈکٹیٹرشپ وہی تو مصیبت پھرا۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک بندش سے رہائی پائی، دوسری کے بندش کے اندر گر گئے۔ اسی طریقے سے فرد اور معاشرہ یا نظام، ان میں توازن کیا ہو؟ افراد کے حقوق کتنے ہونے چاہیے؟ حریت، آخر اس کی کوئی حدود بھی ہونی چاہیے۔ فریڈم، صاحب مجھے آزادی ہونی چاہیے، میں ننگا
مادر ذات برہنہ جانا چاہتا ہوں سڑک پر، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے۔ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں قطعی بات ہے، صحیح بات ہے۔ ابھی تو خیر نیوڈسٹ کلبز ہی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی دن کی بات ہے کہ کھلے بندوں آئیں گے۔ اب آج اگر آپ کو معلوم ہے ہومو سیکشولیٹی فن بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، اس کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال جو ہوئی تھی ستمبر یا اکتوبر میں جو کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، خلافت کانفرنس، وہاں مظاہرہ کیا ہومو سیکشولز نے، اس خلافت کانفرنس کے خلاف مظاہرہ کیا۔ They have the courage to come in the field۔ وہ تو ہم پر ہنستے ہیں، یہ پاگل ہے، ان کا دماغ خراب ہے جو ہومو سیکشولیٹی کو بری شے سمجھتے ہیں۔ ہاتھ جوڑنے پڑے امریکہ میں نیو یارک کے میئر کو، اس نے کچھ تھوڑا سا بیان دے دیا تھا، لیکن پھر جب الیکشن کا وقت آیا ہے، جب دوبارہ اسے ری الیکشن کا مرحلہ آیا، ہاتھ جوڑے جا کر ان کے خلاف کو بات کہہ دی تھی، لیکن یہ کہ پھر ہاتھ جوڑنے پڑے، معافی مانگنی پڑی، ووٹ چاہیے ان کی۔ یہ آزادی کا ایک تصور یہ بھی ہے۔ اور اگر آزادی کو سلب کرنے پر آ جائے تو ایک ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ بھی وجود میں آ جاتی ہے، کوئی آپ کے اختیارات ہی نہیں، کوئی حقوق ہی نہیں، ملک معظم بیٹھے ہوئے بس وہ طے کریں گے۔ ویئر از دی بیلنس؟ بہت ڈیلیکیٹ ایشوز، تینوں ایشوز انتہائی ڈیلیکیٹ، اور ان میں نقطہ عدل و توازن، عدل و اعتدال و توازن، یہ دین حق اس کا نام۔ دین حق سچا دین، حق کا دین، جسٹ سوشل آرڈر، اور اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اتمام اسی قرآن کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن الہدا ہے، اور نعمت صرف ہدایت ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، تجزیہ کر کے سمجھ لیجئے، کوئی شے نعمت نہیں ہے، کوئی شے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، نہ دولت نعمت ہے، نہ اقتدار نعمت ہے، اگر ہدایت ساتھ نہ ہو۔ ہدایت ساتھ ہو تو ہر شے نعمت ہے۔ صحت ہے، ہدایت بھی ہے، کیا کہنے ہیں، خیر کے کام آپ کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اور اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو زیادہ رنگ رلیاں منائیں گے، زیادہ عیاشیاں کریں گے، زیادہ بدماشیاں کریں گے، زیادہ فساد پھیلائیں گے۔ یہ نعمت تو نوعی زحمت ہو گئی۔ دولت ہے، ہدایت ہے، ابو بکر صدیق بنیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، عثمان غنی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا بنیں گے؟ قارون بنیں گے، تبذیر کریں گے، اسراف کریں گے، اللہ تللوں میں خرچ کریں گے، مبذرین بن کر شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں، اولاد کو کیا بنائیں گے؟ اللہ کے باغی بنا کر اٹھائیں گے، آپ کی قبروں پر جا کر پیشاب کرے گی وہی اولاد، کیا بنائیں گے اس کو؟ وہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں زحمت بن جائے گی وہی اولاد۔ اور اولاد دی ہے، آپ کو ہدایت دی، اس کی تربیت صحیح کی ہے آپ نے، تعلیم اس کو صحیح دی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ گویا کہ ہر شے صرف نعمت ہدایت کے ساتھ، یہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں تصور تھا، کوئی شے جس چیز سے چھو جائے وہ سونا بن جاتی ہے، وہ شے ہے ہدایت۔ ہدایت ہو تو صحت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اقتدار نصیب ہو جائے، کیا کہنے ہیں، انسان دنیا میں فلاح پیدا کرے گا، خیر پیدا کرے گا، خلق خدا کی بہتری کرے گا، حضرت یوسف کے نقش قدم پر چلے گا، قحط جیسے مسئلے کو حل کر لے گا۔ لیکن یہ کہ اقتدار ملا ہو اور ہدایت نہ ہو تو پھر انسان فرعون بنے گا، نمرود بنے گا، اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، پوری قوم کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ تو وہ اتمام نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی دو الفاظ اس آیت میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تین پہلو ہم نے نوٹ کر لیے تکمیل رسالت کے۔ عالمی رسالت، اس کا تعلق ہے ارتقاء علم مادی سے۔ ہدایت کی تکمیل، اس کا تعلق ہے انسان کے انٹلیکچول ایولیوشن سے، انسان کے فلسفیانہ فکر کی استعداد کے میچور اور بالغ ہو جانے سے۔ دین الحق کی تکمیل، اس کا تعلق ہے انسانی تمدن کے اس مقام پر پہنچ جانے سے کہ جہاں
نظام اجتماعی کی اہمیت فیصلہ کن ہو چکی ہے اور افراد جو ہے نظام اجتماعی کے اندر جکڑے جا چکے ہیں۔ چوتھا پہلو اب نوٹ کیجئے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ اس آیت مبارکہ پر میرا ایک مضمون 24 صفحات کا ہے، میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں صرف اس آیت کے اوپر 24 صفحے کا مضمون ہے۔ جن حضرات کو بھی آج کے میرے اس موضوع سے دلچسپی ہوئی ہو وہ ضرور اس مضمون کا مطالعہ کر لیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ حضور وہ نظام صرف قرآن میں لکھا ہوا پیش کر دیتے، کیا وہ حجت بن جاتا؟ بہتر سے بہتر نظام کتاب میں لکھا جا سکتا۔ آپ دنیا کے ٹاپ کے تھنکرز کو جمع کر لیجئے، سوشولوجسٹ کو جمع کر لیجئے، لو بھائی بہترین نظام بنا دو، بن جائے گا، لیکن کیا وہ دلیل ہوگا؟ یہ پریکٹیکیبل بھی ہے کہ نہیں، پریگمیٹک بھی ہے کہ نہیں، ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، یہ یوٹوپیا تو نہیں ہے، یہ خیالی جنت تو نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی ہونے والی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، جب تک کہ اسے قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی تھی ریپبلک، اور کتاب کتنی زوردار ہوگی جو آج تک زندہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے 300-400 قبل کی کتاب ریپبلک، ایک خاص نقشہ پیش کیا، آج تک دنیا میں وہ نقشہ کہیں قائم ہی نہیں ہوا، لہذا وہ اب ایک خواب ہے، یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر بہترین نظام نظری طور پر ایک کتاب کی شکل میں دے بھی دیا جاتا، آج بھی لوگ کہتے ہیں اجی کوئی دستور کوئی لکھا ہے، مرتب کیا ہے، فائدہ کیا اس کا؟ اصل سوال یہ ہے کہ the will to implement it, is that present؟ کیا کلیکٹیو لیول پر اس ملک میں، اس معاشرے میں وہ عزم موجود ہے؟ کیا افراد میں وہ عزم نظر آ رہا ہے کہ انہیں شریعت پر عمل کرنا ہے؟ بہرحال یہ مسئلہ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور طرف زیادہ نکل جائے، تو یہاں اس موضوع سے متعلق اس کا پہلو کیا ہے کہ جب تک، اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں رسالت کا اصل مقصد اتمام حجت ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت بڑی اہم ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ ان کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں، تو حجت ہو گئی کہ نہیں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، اتمام ہو جائے حجت کا۔ یہ اتمام حجت دین حق کے ضمن میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا نمونہ پیش نہ کر دیا۔ لہذا محمد الرسول اللہ کی بعثت کا مقصد قرار پایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں، اسے چلتا ہوا دکھائیں۔ اگر خلافت راشدہ بالفعل نہ ہوتی تو حضور کی حدیث سید القوم خادمہم، ایک بڑا اچھا شعر نظر آتی، ہاں شعر تو بڑا اچھا کہا، بہت اچھی بات، کیا کہنے اس آئیڈیا کے، قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پریکٹیکیبل بھی ہے، ممکن بھی ہے۔ ابو بکر اور عمر کو دیکھ لو، ممکن ہے یا نہیں؟ کر کے دکھایا کہ نہیں؟ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے دربار تھرا رہے ہیں اور اس کے کپڑوں پر پیبند لگا ہوا، اسی کٹیا میں رہ رہا ہے، اپنے کندھے پر اٹھا کر راشن کا بوجھ لے کر گیا ہے اس بدو کے خیمے کے اندر، جس کی بیوی جو ہے وہ وضع حمل کی تکلیف میں تھی۔ کہیں خیمہ لگا ہوا ہے، رات کو کہیں گشت کرتے ہوئے نظر آیا، وہاں معلوم ہوا کہ ایک بدو ہے، خیمے میں ہے، کوئی عورت اٹینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں ہے، گھر گئے ہیں،
اپنی اہلیہ کو لے کر گئے دایا گیری کے لیے، اور گھر سے لیا سارا سامان کندھے پر لادا ہے، اور خادم نے کہا کہ حضور میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، فرمایا قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اب یہ اگر واقعات نہ ہوتے تو سید القوم خادم شعر تو بڑا اچھا کہا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شک ہے، بڑی اچھی بات کہی، لیکن یہ خیالی باتیں ہیں، انہونی باتیں ہیں، ناممکنات میں سے قائم کر کے دکھایا ہے، خادموں کی مثالیں پیش کر کے دکھایا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ نہ ہوتا تو اتمام حجت نہیں ہو سکتی، نظام قائم کر کے دکھایا۔ یہ ہے در حقیقت حضور کے اتمام رسالت کا چوتھا پہلو۔ کسی اور رسول کے ہاتھوں یہ کام نہیں ہوا۔ دیکھیے ذاتی نسبتوں کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تین نسبتیں ہیں چوٹی کی، امام الناس ہیں، انی جاعلک للناس اماما، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے، لیکن ان کے ہاتھوں کیا کہیں کوئی نظام قائم ہوا؟ حضرت موسیٰ کے حالات پر 555 آیات قرآن مجید کی ہے، 1/13 قرآن حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے۔ کیا ان کے ذریعے سے وہ نظام قائم ہوا؟ وہ تو بعد میں کہیں ایک وقتی ایک حادثے کے طور پر سمجھیے حضرت داؤد علیہ السلام ظاہر ہو گئے، ورنہ یہ کہ حضرت داؤد نے دعوت و تبلیغ اور سارے مراحل طے کر کے تو حکومت قائم نہیں کی تھی۔ وہ تو طالوت اور جالوت کی جنگ کے اندر وہ گوپیا ان کا کام کر گیا، اور جالوت جو ہے وہ اس سے مارا گیا، وہ بادشاہ ہو گئے تو ایک حکومت قائم ہو گئی۔ ورنہ وہ کام کہ ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے ایک جماعت خود پیدا کر کے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، بنی بنائی جماعت، بنی بنائی امت حضرت موسیٰ کو ملی تھی، 6 لاکھ لے کر مصر سے نکلے تھے، بودے تھے، جب جنگ کا وقت آیا کورا جواب دے دیا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ محمد نے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی جماعت خود بنائی ہے۔ جیسے کہ کوئی پرندہ جو ہے تنکا، ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے، ایک ایک کے لیے کھڑے ہو کر راتوں کو دعائیں کی ہیں، اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ دن رات کی محنتوں سے بمشکل 10 برس میں تو بمشکل کو 100-150 آدمی جو ہے he could bag only about 100 or 150 persons. 10 years hardest labor. یہ کام صرف محمد رسول اللہ، دین قائم کر دینا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے پورے قرآن میں نہیں آئے، اور محمد رسول اللہ کے لیے 3 مرتبہ آ رہے ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے، جو آئے سو آئے، جو جھیلو جھیلو، محمد جھیلو جھیلو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن جھیلنا پڑے گا، جھیلو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ برداشت کرو، جھیلو، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں برداشت کرو، سنو، کرنا ہے یہ کام۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر۔ اتمام حجت اگر رسالت کا مقصد ہے تو یہ مقصد رسالت بتمام و کمال پورا ہوا ہے صرف محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ 4 پہلو آ گئے اتمام حجت کے، تکمیل رسالت کے، علاقائی اور قومی رسالت سے بڑھ کر عالمی رسالت۔ ہدن کامل ہو گئی الہدا میں، اس کو حفاظت کا ذمہ۔ نظام عدل اجتماعی کامل ہو گیا دین حق کی شکل میں۔ نمبر 4 وہ صرف نظری طور پر نہیں دیا گیا، قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ تکمیل رسالت کے 4 پہلو ہیں۔ 5واں پہلو جو ہے ذرا جو میرے اور آپ کے اعتبار سے اہم تر ہے، اس کو سمجھ لیجئے ذرا۔ دیکھیے نبوت کے ختم ہونے سے
جو خلا پیدا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 3 ذریعوں سے پورا کیا ہے. بہت اہم مضمون ہے، نوٹ کر کے یاد کر کے اٹھیے. نبوت ہدایت کے لیے تھی، اتمام حجت کے لیے تھی، ختم ہو گئی نبوت، تکمیل پا کر بھی ختم ہو گئی نا، تو لیکن خلا تو ہو گیا. اس خلا کو 3 چیزوں سے پر کیا. نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. جو متلاشی حق ہے قرآن کو موجود پائے گا، اور جو خلوص نیت سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن اسے ہدایت دے دے گا. نمبر 2، اس دین حق کی بھی اس کے اوپر کوئی اگر پردے آ جائیں گے، کوئی اس کے اوپر غبار آ جائے گا، تو مجددین کا سلسلہ غبار ہٹا کر تجدید دین کر کے دین کی اصل شکل پھر پیش کرتے ہیں نظری طور پر. ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخصوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے. مجھے یہاں اقبال کا جملہ یاد آ گیا ہے، 1930 کا خطبہ الہ آباد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اٹ واز اے ویژن، ایک پیشین گوئی تھی، تجویز نہیں تھی یہ. لیکن اگر ایسا ہو گیا، یہ ہے اصل حصہ جس کے لیے میں کوٹ کر رہا ہوں، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ دین حق پر، دین اسلام پر جو پردے آ گئے تھے دور ملوکیت میں، وہ اسلام خلافت راشدہ کا، وہ تو کوئی اور تھا، یہ دور ملوکیت کا اسلام تو کوئی اور ہو گیا. اس میں تو سرمایہ داری نہیں تھی، اس میں جاگیرداری نہیں تھی، یہ تو سرمایہ دارانہ. ابلیس نے بھی کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یہ دین اسلام پر کہاں کاربند ہے، تو سرمایہ داری کے دین پر کاربند ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر اصل اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. یہ کار تجدید ہے، تجدید تازہ کر دینا. آئینے پر غبار آ گیا تھا، جھاڑ دیا آپ نے. آئینے کے غبار کے سامنے آپ کھڑے تو آپ نظر نہیں آ رہے، جھاڑ دیا پھر آئینہ. آئینہ تو ہے، قرآن ہے، دین حق وہ مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ پر. لیکن اس کے اوپر گرد و غبار آتے ہیں. کبھی یونانی منطق کا، یونانی فلسفے کا آ گیا، کبھی نو افلاطونی قسم کے نظریات اور تصوف کا آ گیا، کبھی ہندو یوگیوں کے کچھ اثرات آ گئے، کچھ اور آ گیا، جدید سائنسی فکر نے اس نے کچھ دھندلا دیا. ان کو ہٹا کے، پاک کر کے، صاف کر کے اسلام کی تعلیم کو، اسلام کی شکل کو دوبارہ دکھا دینا، یہ کار تجدید ہے. یہ دوسرا ذمہ ہے جو اللہ نے لیا. اور تیسرا ذمہ یہ، اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ ضرور حق پر قائم رہے گا. لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. یہ تینوں چیزیں جمع کر لیجئے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، متلاشی حق کے لیے تو حجت قائم ہے. اگر آپ حق کے طالب تلاش کرنا، لیکن وہ ہوتے کتنے ہیں؟ وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. انسانوں کی ایک عظیم اکثریت جو ہے، جسے آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں، وہ تو اپنے چکروں میں، دنیا کے معاش میں، اس میں اس میں، مسائل میں، بیماریوں میں، 100 طرح کے پرابلم میں، انہی کے اندر لٹاپین اور انہی کے اندر جو ہے انسان اپنی پوری زندگی گم رہتا ہے. تلاش حق، اس کا کس کی زندگی میں موقع آتا؟ بہت کم. جو ہے اس کے لیے تو حجت قائم ہے، قرآن موجود ہے، جو تلاش کرنا چاہے گا پالے گا، جو اندہ یا بندہ. جو اس کے اوپر کوئی آیا ہے نظریاتی طور پر، کوئی گردہ وردہ آیا ہے، وقتاً فوقتاً اللہ مجددین کے ذریعے سے اس کو بھی صاف کرتا رہا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کوئی تلاش کرنا چاہے تو ملے ہی نہ اسے. اور نمبر 3 یہ کہ انفرادی اعتبار سے، انفرادی شخصیتوں کے اعتبار سے، اور کوئی نہ کوئی ایک گروہی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور موجود رہیں گے. کوئی دنیا اصحاب خیر سے کوئی دور بالکل خالی نہیں رہے گا. گویا کہ انفرادی سطح پر اتمام حجت کا تو پورا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. صرف ایک شے کی کمی ہے،
اور وہ اس اجتماعی اتمام حجت کی کمی ہے کہ پوری دنیا میں جب تک کسی ایک ملک میں آپ وہ نظام دین حق قائم کر کے نہیں دکھاتے، humanity at large will have the right to sue us in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اسے حق حاصل ہوگا کہ ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے کہ اللہ ہم نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں، یہ تو باتیں کرتے تھے، پدرم سلطان بود عمر کی بات سناتے تھے، ابو بکر کی سناتے تھے، عثمان کی سناتے تھے، اپنی تو کوئی بات انہوں نے دکھائی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کوئی جھلک نہیں دکھائی اس نظام کی۔ یہ بدبخت تو ہم سے نظام مانگتے رہے، ہماری پیروی کرتے رہے، ہم جن کھائیوں میں گرے، جن کنووں میں غرق ہوئے، ان میں یہ غرق ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے متبعین تھے، ہمارے پیروکار تھے۔ یہ ہے وہ جرم جس جرم کی سزا آج امت مسلمہ پا رہی ہے۔ مس ریپرزنٹیشن آف اللہ، امت مسلمہ کا کام ہوتا ہے ریپرزنٹ کرنا اللہ کو۔ قانون آپ کے پاس، کتاب آپ کے پاس، سارے نبیوں سے اعلیٰ افضل ہمارا نبی لہک لہک کر گاتے آپ ہیں، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ ریپرزنٹ کریں اسلام کو۔ گاڑی نمبر LOU 5757 سرخ رنگ کرولا، بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پچھلے دنوں میں نے پاکستان کے کئی شہروں کا دورہ کر کے خاص اسی موضوع کو کہ یہ ہماری اس وقت کی دی سیڈ پلائٹ آف دی مسلم امہ، 1 بلین سے زیادہ ہے، ہر 5واں انسان دنیا کا مسلمان ہے، کتنا بڑا رقبہ مسلمانوں کے قدمے تلے ہے، آج کی سب سے بڑی دولت ہے تیل، سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں، پھر ذلت ہے، رسوائی ہے، کسنمی پرست کے بھیا کیستی، سارے فیصلے دنیا کے G7 G15 کریں گے، ہماری قسمتوں کے فیصلے بھی وہ چکائیں گے، ہمارے بجٹس کے لیے انسٹرکشن وہاں سے آئیں گی، اب تو ہماری پوری معیشت کو مانیٹر کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مقروض ہیں، IMF کے ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، تو جو بھی آپ کا قرض خواہ ہے اس سے حق حاصل ہے کہ آپ کے اوپر نگرانی کرے پوری۔ یہ کیوں ہے؟ ایک ہی جرم ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مسلمانوں سے دشمنی ہے اور غیر مسلموں سے اس کی کوئی دوستی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے وہ اس کی ریپرزنٹیٹیو ہے on this earth, and if it is misrepresenting اللہ تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے، کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ امت جو امت مسلمہ کہلائے، مدعی ہو امت مسلمہ کہلانے کی اور اپنے عمل میں غیر مسلموں کا کردار اختیار کرے، وہ اپنے وجود سے رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان، وہ دیوار ہے، وہ خزانے کا سانپ ہے۔ خزانے کا سانپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا خزانے سے، لیکن کسی اور کو بھی نہیں اٹھانے دیتا، پاس نہیں پھٹکنے دیتا۔ ہم وہ خزانے کا سانپ بن گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سے متنفر ہو سکتا ہے، اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ ہے وجہ کہ آج کفر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیوں ہے آخر ایسا؟ کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے، ما انا بظلام للعبید۔ اس کا اب علاج کیا ہے؟ قائم کرو۔ اس قائم کرو کے حوالے سے اب میں 5ویں بات آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات جو تکمیل رسالت کا اہم ترین مظہر ہے ہمارے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے اور صحابہ کرام نے جو دین کو قائم کیا تھا وہ معجزوں کے ذریعے قائم نہیں کیا تھا، خالص انسانی سطح پر سٹرگل، محنت، جد و جہد، کوشش، قربانی، تکالیف جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے کیا تھا۔ کسی قدم پر بھی ہمیں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ غزوہ تبوک میں جیش العسرہ 30,000 کا لشکر چل رہا ہے، ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 آدمیوں کو 1 کھجور راشن میں مل رہی ہے، اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ من و سلوہ نہیں نازل ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ یہودی زیادہ پیارے تھے؟ 6 لاکھ کے لشکر کو فیڈ کیا جا رہا ہے من و سلوہ سے،
30,000 کے لیے اللہ کے خزانے خالی ہو گئے تھے. It's a very big question. غزوہ احزاب میں کئی وقت کے فاقے ہیں اور لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. من و سلوہ نازل نہیں ہو سکتا تھا. جنہوں نے طائف میں پتھر مارے ہیں ان کے ہاتھ چھل نہیں ہو سکتے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا حضور اللہ کے محبوب ترین انسان نہیں تھے؟ کیا کوئی محب چاہے گا کہ محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے؟ اللہ یہ کہ مجبور ہو، بےکس ہو، نہیں مدد کر سکتا اپنے محبوب کی. تو اللہ تو بےکس بھی نہیں، لاچار بھی نہیں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اللہ قادر ہے، اللہ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، وہ حبیب اللہ ہے. پھر پتھر پڑ رہے، چیخیں نکل گئی ہیں محمد الرسول اللہ کی. میں یہ لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں، چیخیں نکل گئی. اللہم الیک اشکو ضعف قلتی وقلت قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری. اے اللہ کہاں جاؤں؟ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا. مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر غالب آ گئے ہیں؟ کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ کیا یہ چیخیں نہیں ہیں؟ الی من تکلنی، کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ الی عدو ملکت امری، دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا. ہاں پھر ایک نسبت عبدیت غالب آتی ہے. ان لن یکن علی غضبک فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی کہیں یہ سب کچھ تیری ناراضگی کا مظہر تو نہیں ہے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. میں تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے پوری کائنات روشن ہے. یہ فریاد ہے محمد الرسول اللہ کی. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ غور کیجئے. یہ حجت قائم کی ہے کہ جو کچھ کیا حضور نے زمین پر چل کر کیا، قدم بقدم محنت کر کے کیا، مشقتیں جھیل کر کیا، ایثار اور قربانی کے تمام جتنی بھی منازل ہو سکتی ہیں ان کو طے کر کے کیا. حضور مستثنا نہیں، آپ کے قریب ترین صحابہ مستثنا نہیں. تو آپ کیسے مستثنا ہونے کے مستحق ہو جائیں گے؟ لیکن حجت قائم ہے. اگر تو یہ ہوتے معجزے تو ہم کہتے تھے یہ تو معجزے ہو گئے، حضور نے کر دیا. ہم کون ہوتے؟ ہم کیسے کریں؟ تو قدم قدم پہ معجزے آ گئے، من و سلوہ نازل ہو گیا. بلکہ من و سلوہ جن پر نازل ہوا تھا ان کے تو مزاج بگڑ گئے. اسی وجہ سے جیسے لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی اولاد جو ہے جو خراب ہوتی ہے، وہ تو اسی طرح کا منظر سامنے آ گیا. جب آیا وقت کہ لڑو اللہ کی راہ میں، فَذَا بَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا، تمہاری چھڑی تمہارے پاس موجود ہے، موسیٰ لو اپنا عصا اور جاؤ اور لڑو. یہ عصا سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، یہ عصا جو ہے ایک چٹان میں سے 12 چشمے نمودار کروا سکتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں مار سکتا؟ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا عصا اور تمہارا رب جنگ کرو. وہاں مسئلہ یہ تھا نہیں، قدم بقدم چل کر ایبسولیوٹلی ہیومن لیول پر ایفرٹ ہوئی ہے. اس سے اس کی نفی نہ ہو جائے معاذ اللہ. مدد آئی ہے اور مدد اب بھی آئے گی. مدد کے دروازے تو بند نہیں. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لیکن کوالیفائی کریں مدد کے لیے تب مدد آتی ہے. جو کچھ اپنے پاس ہے وہ نکال کر رکھ دیں تب دعا مانگیں اور مدد آئے گی. جو کچھ اپنے پاس ہے وہ تو اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اولاد کا، اپنا اس کا، اپنا اس کا، اپنا وقت سارا اپنے دھندوں کا، اپنے کاروبار کا. اللہ سے صرف دعا. وہ دعا منہ پر دے کر ماری جائے گی اور ماری جاتی رہی ہے. کتنے دنوں تک دعا مانگی گئی تھی؟ دعائے قنوت نازلہ، سکوت ڈھاکہ ہو گیا، قنوت نازلہ سے کچھ نہیں ہوا. نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. ہاں 15 برس کی محنت کو لا کے میدان میں ڈال دیا 313 کو. تب دعا کی ہے اللہ میری 15 برس کی کمائی ہے، تب مدد آتی ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی.
اور فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن فضائے بدر پیدا کرنی ہے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے، وہ عزم چاہیے، وہ ارادہ چاہیے، وہ حوصلہ چاہیے، وہ ولولہ چاہیے، وہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا فیصلہ چاہیے، ایک امیر کے ساتھ بیعت کر کے بنیان مرصوص کرنے کی ہمت چاہیے، بنیان مرصوص بننے کی ہمت چاہیے۔ یہ مراحل طے ہوں گے تو مدد بھی آئے گی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ پینگے بڑھاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرتا رہے تو تم سے بڑا بے وقوف اور احمق اور کون ہوگا؟ اللہ کی مدد کی توقع رکھنا، وہ مدد تو نہ آئی، نہ عربوں کو ملی سن 67 میں، نہ ہمیں ملی سن 71 میں، مدد تو نہیں آئے گی۔ پاکستان بنایا اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، اور دھندے سارے کے سارے کافرانہ جاری رکھے، آج تک جاری ہیں۔ اللہ سے اب قنوت نازلہ مانگ رہے ہیں، آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، دعا ہو رہا ہے۔ یہ پرورشن آف ریلیجن ہے، دین کا حلیہ بگاڑا گیا ان چیزوں کے ذریعے سے۔ بہرحال ختم نبوت کا ایک مفہوم، لا نبی بعدی، آپ کے بعد جس نے دعویٰ نبوت کا کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج، جس نے تصدیق کی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ اس کا قانونی پہلو ہے۔ انقطاع نبوت، انقطاع وحی، کھڑکی بند۔ لیکن ختم نبوت کا اصل مفہوم جس میں فضیلت محمدی کا پہلو بھی ہے اور جس میں ختم نبوت پر وارث شدہ جو بھی عقلی اشکالات ہیں ان کا حل ہے، وہ ہے تکمیل نبوت و رسالت۔ اس کے 5 مظہر، عالمی رسالت ہے محمد الرسول اللہ کی، اس کا تعلق ہے انسان کے مادی علوم اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے ساتھ۔ الہدا، ہدایت کاملہ قرآن میں اور اس کی حفاظت کا ذمہ۔ دین حق، تمدن انسانی کے تمام پیچیدہ مسائل کا متوازن معتدل حل دین حق، اس کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ پر۔ نمبر 4، اس کو عملاً قائم کر کے اس کی مثال دکھا دی محمد الرسول اللہ، جس کو آج کی 20ویں صدی میں بھی لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ 2 دشمنوں کی میں صرف آپ کو گواہی دے کر بات ختم کر دوں گا۔ 1920 کی گواہی ہے، ایم این رائے، اس وقت کے یوں سمجھئے کہ جو کمیونسٹ انٹرنیشنل کا بہت ٹاپ کا لیڈر، لاہور میں تقریر کی تھی بریڈ لا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اب بھی یہ ہندوستان میں کتاب چھپتی ہے، موجود ہے۔ اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلابی رہنما محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کر کے دکھایا ہو۔ یہ صرف دوسرے فاتحین کی طرح کا ایک سیلاب نہیں تھا فتح کا، ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا نظام دنیا کو دیا ہے محمد نے۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفریت۔ 1980 میں کتاب چھپی ہے دی 100 مائیکل ہارٹ، تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسان محمد۔ اور کیوں؟ Because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ گاندھی نے 37 میں کہا، جب یہاں پہلی مرتبہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور پھر انتخابات ہوئے، پھر وزارتیں بنی ہے، تو ہریجن میں مقالہ لکھا، سب تمام ہندو یا جو بھی مسلمان وزیر بنے تھے، میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال پیش کرتا ہوں، ٹرائی ٹو فالو them۔ ایچ جی ویلز نے لکھا کہ اگرچہ سرمنز آف ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے دنیا میں، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20ویں صدی کی 4 گواہیاں آپ کو دے دی۔ تو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یہ دشمنوں کی گواہیاں ہیں، اپنوں نے تو حمد اور مدح کرنی ہی کرنی ہے، میں نے تو دشمنوں کی گواہیاں آپ کو سنائی۔ یہ ہے کہ قائم کر کے اگر نہ دکھایا ہوتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شاعری اچھی نظر آتی، بہت اچھی بات تھی، بہت عمدہ، کیا کہنے، بہت اچھے اشعار کہے ہیں، قابل عمل تو نہیں یہ بات، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟
ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور اسٹیٹ وزٹ پر ہو اور جا رہا ہو 700 میل کا لمبا سفر اور ایک اونٹ ہو اور ایک خادم ساتھ ہو, اسی اونٹ پر راشن بھی ہو, اور چونکہ راشن ہے لہذا ایک وقت میں صرف ایک شخص اونٹ پر بیٹھ سکتا ہے. ایک منزل امیر المومنین عمر بن الخطاب اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. اگلی منزل میں خادم اوپر براجمان ہے اور عمر بن الخطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہو, کیا کہانیاں ہیں. دیز آر ویری گڈ فیری ٹیلز. پریوں کی کہانیاں تو ہیں, بڑی اچھی ہیں. بالفعل ہوا ہے دنیا میں, چشم فلک نے دیکھا ہے. چارج لینے جا رہے تھے یروشلم کا, فاتح کی حیثیت سے جا رہے تھے, اور یہ سفر کی کیفیت تھی عمر فاروق. پانچواں جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ نے, معجزہ ایک ہی تھا اور وہ قرآن, اور وہ معجزہ اللہ نے مستقل رکھا ہے, دائم رکھا ہے. جیسے آپ کی رسالت دائمی ہے, معجزہ بھی دائمی ہے, وہ موجود ہے. قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. چھوڑ کر جا رہا ہوں, دے کر جا رہا ہوں تمہیں وہ چیز جس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب. معجزہ اگر ہے تو وہی ہے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. در بغل داری کتاب زندگی, وہ کتاب زندہ ہماری بغل میں آج بھی موجود ہے. باقی جو ہے, باقی تو ہیومن ایفرٹ ہے, کوشش ہے, جد و جہد ہے, ناکامیاں ہیں. کیا طائف سے کامیاب لوٹے تھے یا ناکام لوٹے تھے؟ گئے تھے مدد لینے. کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے گا تو میں وہاں پر اپنا مرکز جو ہے وہاں شفٹ کر دوں. وہاں ہوا پتھراؤ. تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو زبان سے نقل کرتے ہوئے بھی آدمی ہچکچاتا ہے. کلیجے کو چیر جانے والے جملے جو ہیں محمد کو سننے پڑے. ناکام, خالی ہاتھ واپس آئے ہیں, اور مکے میں داخل ہو سکے ہیں تو ایک مشرک کی پناہ لے کر. ناکامی کا دنیاوی اعتبار سے ظاہری ناکامی کا یہ عالم ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ ریڈ کارپٹ اللہ نے بچھا دی ہو, آؤ میرے محبوب چلے آؤ, بس کہیں کوئی کانٹا نہیں, کہیں کوئی تکلیف نہیں, کہیں کوئی ناکامی نہیں, کہیں کوئی بددلی نہیں, کوئی کہیں جو ہے آپ کے لیے کوئی کوفت نہیں. نہیں, کوفت ہوگی, جھیلنی پڑے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بھوک سے بھی اور جان و مال کے نقصانات سے بھی. جو آئے سوچ سمجھ کر آئے. یہ کھلی کھلی باتیں ہیں. یہ آخری حصہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا, وہ میرے اور آپ پر حجت ہے. حضور کی امت, علماء کہتے ہیں, دو حصوں میں منقسم. امت دعوت پوری نوع انسانی ہے. امت اجابت وہ ہے جو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں. امت دعوت کے لیے وہ 4 حجتیں ہیں, اور امت اجابت کے لیے یہ آخری حجت ہے کہ میں نے جو کچھ ہے وہ محنت, مشقت, جد و جہد, قربانی, ایثار, تکلیفیں جھیل کر اور پے بپے ناکامیاں برداشت کرتے ہوئے میں نے کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے لیے کمر کسیں, اس کے لیے ہمت کریں. کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ جی چاہتا تھا, لیکن وقت پہلے ہی اب میرے اعلان سے جو ہے وہ وقت 5 منٹ آگے نکل گیا ہے. یہ جملہ تو ضرور سن لیجئے, یہ ملک بنایا گیا تھا اس کام کے لیے. اقبال کا خواب تھا اس لیے کہ امت کے ذمے جو سب سے بڑا مقدمہ ہے پوری نوع انسانی کا, محمد کی امت دعوت کا جو دعویٰ ہے امت مسلمہ کے خلاف, اس دعوے کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کا تصور تھا کہ ہم ایک نمونہ پیش کر دیں. یہ ہے اتمام حجت, نمونہ دکھاؤ. یہی قائد اعظم نے کہا تھا, ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عہد حاضر میں ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا. وہاں سے ہم نے انحراف کیا, اس کی صدا پہلے بھی ملی, آئندہ بھی اس سے بڑھ کر صدا کے لیے تیار رہیے. الا یہ کہ کمر ہمت کسی جائے اور وہی طریق نبوی پر, منہج انقلاب نبوی پر جد و جہد کا عزم راسخ کیا جائے, اس کے لیے کمر کسی جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.